محترم خواتین و حضرات، آداب۔ ہمارے آج کی اس بک ریویو سیشن کے لیے منتخب کتاب 1984 بائی جارج آرویل ہے، اور اس کتاب پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے محترم کاشف منظور صاحب کو مدعو کیا ہے۔ میں کاشف منظور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کتاب پہ گفتگو کا آغاز کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ جارج آرویل کی بڑی معروف کتاب ہے 1984 یا 1984۔ یہ ایک ڈسپوٹک ناول ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے ایک دو اور ناول جو ہیں ان کو بھی سمجھا جائے۔ ایک دوسرا ناول بھی ہم شامل کریں گے، اینیمل فارم، جو جارج آرویل کا ہی ہے، اور یہ دونوں ایک طرح سے ڈسٹوپین ناول سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت ابھی ہم تھوڑی دیر میں کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بریو نیو ورلڈ، آلڈس ہکسلے بڑا معروف رائٹر ہے، اور اس کی کتاب، یہ ساری کتابیں 1930 اور 1940 کے عشرے میں شائع ہوئیں۔ ان سب کا ایک ہی موضوع ہے کہ ایک جبر کی جو حکومت ہے وہ کس طرح سے اپنے عوام پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آج تک 70-80 سال بعد دنیا کیا بہتر ہے اس کے مقابلے میں، بدل گئی ہے، یا حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ یہ موضوع ہے، اور فارمیٹ ہمارا کچھ اس طرح کا ہے کہ چونکہ یہ لٹریچر ہے تو اس کے تھیمز ہوتی ہیں، کریکٹرز ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ مین آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ ان کو بتانے کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ سلائیڈز کے اوپر یہ چیز بتائی جائے، یا سارے کے بارے میں بریف کیا جائے، اور اس کے بعد سوالات کے ذریعے سے سمجھا جائے کہ ان کتابوں کو کیوں لکھا گیا، یہ ادب عالیہ میں یا کلاسک میں کیوں شمار ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ آج کے دور میں ان کی ریلیونس کیا ہے۔ تو یہ انفیکٹ ہم تینوں کتابوں پہ بات کریں گے جو ایک ہی سیریز میں ہے۔ مین بک ہماری 1984 ہے، پھر اینیمل فارم ہے، اور اس کے بعد ہے بریو نیو ورلڈ، آلڈس ہکسلے۔ سب سے پہلے تو آتھر کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا جان لینا چاہیے کہ آرویل واز اے پولیٹیکل رائٹر who wrote about the social ills of the strict class structure of England. He was a socialist believing in total equality for all citizens. یہ اس کا مختصر ترین تعارف ہے کہ یہ انگلینڈ میں رہ کے بھی سوشلسٹ تھا، اور اس نے بڑی قریب سے جنگوں کو دیکھا، اور برطانیہ کا جو کولونیلزم تھا افریقہ میں اور ایشیا میں بطور خاص، وہ اس نے اس پہ بات کی، اور پھر بڑی جلدی، یہ تقریباً 50 سال سے بھی کم ایج میں اس کا انتقال ہو گیا، لیکن انگریزی ادب کو اس نے 2 بڑے شاہکار دے دیے۔ اور یہ بائی نیچر سوشلسٹ تھا، تو لیکن سوشلزم کا جو انقلاب نومبر 17 میں رشیا میں آیا، جو پھر USSR بن گیا، اور پھر اب دوبارہ رشیا ہے، تو اس حوالے سے اس نے اس انقلاب کو جو ناکام ہوا اس کا اندازہ اسی وقت کر لیا تھا 40s میں، اور پھر اس حوالے سے اس نے یہ دونوں کتابیں لکھیں۔ جی، ڈسٹوپین ناول جو ہیں بیسیکلی اس ایکسٹریم کو ظاہر کرتے ہیں جس میں کوئی بھی ریاست یا کوئی بھی گورنمنٹ چلی جاتی ہے کہ اپنے عوام کو جبر کا شکار رکھنا، ان کو نگرانی میں رکھنا، ان کی تمام جو سوچیں ہیں ان پہ قابو کرنا، اور اس کے علاوہ ہر اس چیز پہ، چاہے وہ کتابیں ہوں، تقاریر ہوں، یا مقامات ہوں، ان پہ پابندی لگانا، جہاں پر فری سوچ یا فری میڈیا یا فری بکس جو ہے ان کی ترسیل آزادانہ سے ہو سکے، اس چیز کو روکنا اور اپنے عوام کے اوپر کنٹرول رکھنا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جبر کی حکومت ہے، اور جو ناول ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں انہیں ہم ڈسٹوپین ناول کہتے ہیں۔ یہ اس کا کمپیریزن ہے ڈسٹوپین ورسز یوٹوپین ناول۔ سر تھامس مور نے یوٹوپیا لکھی تھی، مطلب ایک ایسی دنیا جہاں پر انصاف ہو، جہاں پہ خوشحالی ہو، جہاں پر خوشی ہو۔ تو اس کے مقابلے میں ڈسٹوپین کی ٹرم پھر وضع کی گئی۔ یوٹوپیا جو ہے وہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں کا ہر فرد جو ہے وہ اپنی ضروریات سے بالکل آزاد ہے، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور وہ بڑے بڑے دوسرے مقاصد کی طرف اس کا ذہن جو پھر مائل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ڈسٹوپین میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ دس از دی اپوزٹ آف یوٹوپیا، اور جب ایک یوٹوپیا جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ڈسٹوپیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس میں عوام کی صورتحال اتنی ہی خراب ہوتی ہے جتنی کہ ہو سکتی ہے، یعنی ممکنہ حد تک ان کو کرش کیا جاتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ان کو جیل میں پھینکا جائے، اس کے علاوہ ان کی نقل و حرکت پہ پابندی، آزادی اظہار پر پابندی، اور اس کے علاوہ یہ کہ
मुकम्मल सर्विलेंस होती है, तमाम सरगर्मियाँ उनकी ज़ेर निगरानी होती हैं ताकि जो भी उस वक़्त की स्टेट है या ऑपरेसिव गवर्नमेंट है वो उनको अपने एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। जी 1984 novel is a darkly satirical political novel by George Orwell. The story takes place in a nightmarish dystopia in which an ever surveillance state enforces perfect conformity among citizens through indoctrination. और इसमें जो उनका हथियार होता है हुकूमतों का वो ये होता है कि हर वक्त लोगों के ऊपर इतना प्रेशर रखा जाए निगरानी के ज़रिए कि उनको एक ख़ास सिस्टम के साथ हम आहंगी में लाया जाए। उसके लिए जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी तफसील अभी हम देखेंगे, लेकिन इसके जो बुनियादी हथियार होते हैं वो हैं प्रोपेगंडा, खौफ और झूठ बोलना और तरह तरह के रुथलेस सज़ाएँ देना, लोगों को डरा के रखना और उसके बाद एक इंडोक्ट्रिनेशन उनकी करना, एक ख़ास अक़ीदे की तरफ, रियासत का जो एक बिलीफ होता है उसकी तरफ लोगों को माइल करना। ये दोनों किताबें 1984 बिलखुसूस और एनिमल फार्म ये छपते ही मॉडर्न क्लासिक का दर्जा इख्तियार कर गई और उससे एक टर्म ने जन्म लिया जॉर्ज ऑरवेल के अपने नाम से, ऑरवेलियन लिटरेचर। वो सारा वो लिटरेचर जो निगरानी पे बेस करता है, जो हुकूमतों के कड़े कंट्रोल की बात करता है, उसको ऑरवेलियन लिटरेचर कहा जाने लगा। यानी डिस्टोपियन उसका एक एकेडमिक नाम है और ऑरवेल से वो मंसूब हो गया कि जो बंदा भी इस तरह का नावल लिखेगा या शॉर्ट स्टोरी लिखेगा या काम करेगा तो उसे ऑरवेलियन लिटरेचर समझा जाएगा। यानी ये इतना बड़ा क्रेडिट है जो इस राइटर को जाता है। जी अच्छा, यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि जब ये छपा तो उस ज़माने में इसको जर्नलिज़म समझा गया, यानी उन्होंने कहा ये अदब नहीं है, ये जर्नलिज़म है। लेकिन लेट 1940s में ये दोनों किताबें आईं, एनिमल फार्म भी और 1984 भी, और उसको गुजरे आज कम व बेश 75 से 80 साल हो गए हैं और आज ये अदब के शाहकार समझे जाते हैं। तो अपने दौर में जो चीज़ें जिनको कुछ और नाम दिया जाता है, वक्त गुजरने के साथ उनकी असल जो उनका मुकाम व मरतबा है वो हमारे सामने आ जाता है। तो डिस्टोपिया की मुख्तसर डेफिनेशन है, दैट इज़ ए हाइपरबोलिक व्यू ऑफ ए familiar society, one that exaggerates social ills in order to make point about society's flaws, जिसमें लोगों की या सोसाइटी की खामियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है कि ये तो हैं ही बड़े लोग। जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए आप किसी भी बंदे के खिलाफ ब्लेम गेम शुरू कर दें तो लोग आमतौर पे उसको सच मान लेते हैं, उसको फिर अपनी सफाई देनी पड़ती है। तो इस तरीके से भी लोगों के ऊपर प्रेशर आता है कि प्रोपेगेंडा आएगा, लाइज आएंगे, फियर आएगा और इसी तरह से वो थॉट क्राइम का शिकार हो जाते हैं, यानी सोचना जुर्म बन जाता है वहाँ पर, फिर आज़ादी कर्टेल हो जाती है। तो इसकी मिसालें हमारे सामने हैं, रियासती सतह पे पूरी दुनिया की हुकूमतें इस तरह के इक़दाम करती हैं कि लोगों की आज़ादियों को कर्टेल किया जाए, कम किया जाए। और ये डिस्टोपियन सूरत हाल जैसा कि ये स्लाइड हमें बता रही है, उन मुआशरों में ज़्यादा पैदा होती है जो ताज़ा जंग से मतलब निकले हों और उनका छुटकारा उनको मिला हो, या कोई कैद आया हो, कोई आफत आई हो। आमतौर पे दो ही चीज़ें हैं जो कौमों के ऊपर असरअंदाज होती हैं। जंग के अलावा दूसरी चीज़ें कुदरती आफात, कैलामिटीज़, वो जितनी ज़्यादा आती हैं तो लोगों के ज़हनों में आते हैं हमने बदला। जैसे कोरोना आया तो दुनिया को बदलने का एहसास पैदा हुआ या पैदा कराया गया। उसके बाद खुदा न खास्ता को जंग बड़ी हो जाती है तो लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बात आते हैं, वो हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये श्रूड गवर्नमेंट्स हैं, जो चलाक हुकूमतें हैं, वो इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों के इन जज्बात को एक्सप्लॉइट करती हैं। जी ये जो थोड़ी सी मज़ीद डिटेल है कि ऑरवेलियन इज़ एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग ए सिचुएशन, आइडिया और सोसाइटल कंडीशन दैट जॉर्ज ऑरवेल आइडेंटिफाइड एज बीइंग डिस्ट्रक्टिव टू द वेलफेयर ऑफ ए फ्री एंड ओपन सोसाइटी। ऑरवेलियन जिन चीज़ों को समझता है कि ये एक ओपन सोसाइटी के लिए इंतहाई तबाहकुन चीज़ें हैं, उसने इनका जिक्र किया, जिनको आगे चल के हम तफसील में पढ़ेंगे। ये उनका एक कोट भी है। अब मैं गुजारिश करूँगा कि जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो इस प्रेजेंटेशन को मतलब ले सकते हैं, अगर आपका कोई ग्रुप बना हुआ है बल्कि, तो उसमें अगर ये शेयर कर दी जाए, जो लोग तफसील के साथ पढ़ने के मुश्ताक हैं तो वो यहाँ पर देख लेंगे कि इसकी तफसीलात क्या हैं। ज़्यादा अगर उन्हें फिर अगर लगे कि ये किताबें वाक़ई को तो पढ़नी है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि ये किताबें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि हर पढ़े लिखे इंसान को इनका पता होना चाहिए। उससे हमारे दौर की जिसमें हम इस वक्त जी रहे हैं उसकी भी तफ़हीम बड़े नए तरीके से होगी कि ये चीज़ें पिछले 70-80 साल से चल रही थी और आज के दौर में इनकी मानवियत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। जी
اس میں جو بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے وہ ہے بگ برادر از واچنگ یو. یہ 1984 میں پہلے صفحے سے شروع ہو جاتا ہے کہ بگ برادر از واچنگ یو. بگ برادر کون ہے؟ وہ ایک انسین کریکٹر ہے جس کا وجود ہے بھی اور اس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے. وہ صرف اپنے سٹائل میں نظر آتا ہے, ایک شخصیت ہے. آگے تصویریں ہمیں نظر آئیں گی اس کی, اور اس کے ساتھ سرویلنس کے کیمرے ہیں جو لوگوں کی تمام تر تفصیلات, ان کی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات بگ برادر تک پہنچاتے ہیں. بگ برادر ریاست کا سربراہ ہے. تو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ان کرداروں کو کن لیڈروں سے مشابہت ہے. جو آرول کے ذہن میں سارا سٹرکچر تھا جس کو اس نے امیجن کیا اور کنسیپچولائز کیا اور پھر اس کے بعد وہ لکھا. میں آپ کو یہاں پر یہ مزید بتانا چاہوں گا کہ آرول نے میرے خیال میں اس نے اپنے کرافٹس کی حد کر دی ہے, کریکٹر بلڈنگ کی حد کر دی ہے. اتنی جزیات کا اس نے خیال رکھا ہے, اور کلاسک کوئی بھی جزیات کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اتنی اس نے گہرائی میں جا کر اپنے کردار بتائے ہیں کہ کوئی بھی اس نے اس دور کا کوئی سیاسی کردار نہیں چھوڑا جس کو وہ ریپرزینٹ نہ کر سکے اینیمل فارم میں جانوروں کی زبان سے, اور جہاں پر اپنے اس کی ٹرمینالوجی کے اعتبار سے. یہ جو مین پولیٹیکل ٹرم جو آج بھی یوز کی جاتی ہیں وہ 1984 میں یہ پوری لسٹ ہے مین ان ٹرمز کی جو اس نے یوز کی ہیں. جیسے ٹیلی سکرین, جیسے CCTV ہے ہمارا آج کا, تو اس نے ٹیلی سکرین کا جو ہر جگہ لگی ہوئی ہیں اور لوگوں کو واچ کیا جاتا ہے, لوگوں کے گھروں کے اندر تک ان کی رسائی ہے. پھر یہ تھاٹ پولیس ہے جو باغیانہ سوچ رکھتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف یا ریاست کے خلاف یا اس آئیڈیالوجی کے خلاف. تو ایک پولیس ہے جو اس انفارمیشن کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کرتی ہے اور پھر ان کو ٹارچر کر کے تو پھر ریاست کا وفادار رکھتی ہے. 2 منٹ ہیٹ یہ روزانہ کئی دفعہ ایکسرسائز ہوتی ہے اس ناول کے مطابق, جس میں وہ کہ کوئی پارٹی کا غدار ہے یا ریاست کا غدار ہے تو اس کے خلاف 2 منٹ نفرت انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں. ایک کردار اس میں آئے گا آگے, وہ آپ دیکھیں گے اوبرائن, کہ اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے, یا ایک دو اور کردار ہیں کہ جن کے بارے میں انتہائی نفرت خیز نعرے لگائے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور وہ اس چیز سے بچیں. اس کے بعد دا بردرہڈ ہے, پوری قوم جو سارے مل کے رہتے ہیں تو انہوں نے اس کو بردرہڈ کا نام دیا. ویپورائز ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو اٹھا کے کہیں ڈھمپ کر دیں بھول جائیں, یعنی آپ نے اپنے دشمن کا جو قلعہ کا مکان ہے, ریاست اس طرح سے اپنے دشمنوں کو اٹھا کر تو غائب کر دیتی ہے. انگ سوک جو ہے یہ بیسیکلی انگلش سوشلزم کا شارٹ ہے کہ جارج آرویل خود بھی سوشلزم کو پسند کرتا تھا لیکن وہ انسان دوست سوشلسٹ تھا, وہ کنٹرول کا قائل نہیں تھا. وہ کہتا تھا لوگوں کو آزادی بھی ہونی چاہیے اور پھر ان کے سامنے اشتراکیت ہونی چاہیے اور ان کو ان کی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ سامان زندگی فراہم کرنا چاہیے اور کام ان سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق لینا چاہیے. بگ برادر آپ نے دیکھ لیا, یہ باس کی ایک شکل ہے جو کہ پوری ریاست کا باس ہے. بگ برادر بڑی معروف ٹرم ہے, آپ میڈیا پہ بھی دیکھتے سنتے ہیں اس حوالے سے پروگرام. ڈبل تھنک یہ ہے کہ ایسے الفاظ بنائے جائیں جو دوہرے جو ہے وہ معانی رکھتے ہوں. جیسے بٹر سویٹ ہے, یعنی ایک چیز کھٹی بھی اور میٹھی بھی ہے. اسی طرح سے جیسے فریڈم از سلیوری کہ جو آزادی ہے وہ دراصل غلامی ہے, اور وار از پیس جنگ جو ہے وہ امن ہے. اسی طرح اگنورنس از نالج یا اگنورنس از اسٹرینتھ, جو جہالت ہے وہ علم کا درجہ اختیار کر گئی ہے. تو یہ بیسیکلی انہوں نے ایک ڈبل تھنک اس طرح سے انہوں نے قرار دیا کہ آپ دونوں باتیں سوچ سکتے ہیں. آؤٹر پارٹی وہ لوگ ہیں جو ٹاپ کے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد پرولز ہیں, پھر اس کے بعد انر پارٹی ہے وہ نیچے آ رہے ہیں. 8 اسٹرپ 1 اوشنیا ایک بڑے بر اعظم کا حصہ ہے. اس میں آگے 3-4 ریجن آئیں گے جس کی وہ بات کرتا ہے, وہ آپ کو پوری سیاست عالمی اس میں سمجھ آ جاتی ہے. اس میں اوشنیا ہے, یوریشیا ہے اور ایسٹ ایشیا ہے. اوشنیا جس ریجن میں واقع ہے اس کا نام 8 اسٹرپ 1 ہے. انر پارٹی اسی طرح سے جو درمیان والے لوگ ہیں, آؤٹر جو ٹاپ پہ بیٹھے ہیں, پھر انر پارٹی ہے, پھر نیچے پرولز ہیں جو پرولیٹیریٹ ہیں, کامن مین لیبر جو عام آدمی ہے, مزدور وغیرہ ہیں یا کارکن ہیں. نیوز اسپیک ایک ڈکشنری انہوں نے بنائی ہے جس میں لوگوں کا جو ذخیرہ الفاظ ہے, جو جن کی وکیب ہے وہ کم سے کم کی جا رہی ہے تاکہ وہ باغیانہ چیزیں سوچ ہی نہ سکیں. اس میں ایک بات بتانی بڑی مناسب ہوگی کہ ایک اندازے کے مطابق زبان دانوں کے انسان کو 3500 سے 4000
الفاظ کی ووکیبلری چاہیے ہوتی ہے یا فرہنگ چاہیے ہوتی ہے یا ذخیرہ الفاظ چاہیے ہوتا ہے جس کو وہ اپنے مختلف مطالب کے اظہار کے لیے استعمال کر سکے، مختلف موضوعات پہ بات کر سکے، سیاست سے لے کر جنگ تک اور تعلیم سے لے کے صحت تک سارے موضوعات اس میں کور ہو جائیں۔ اس نیوز سپیک یا ڈبل جو ڈکشنری ہے، نئی ڈکشنری وہ بنا رہے ہیں، اس میں یہ الفاظ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اتنے کم کر دیے کہ زیادہ سے زیادہ 150 سے 200 الفاظ، کہ اس میں اتنا آپ ذخیرہ الفاظ محدود ہو کہ آپ بڑے خیالات کو بیان ہی نہ کر سکیں، باغیانہ پن اس میں نکال دیں، خودکشی اس میں نکال دیں، اور اس کے علاوہ مرد عورت کی جو محبت ہے وہ نکال دیں۔ تو یہ نہیں، لوگ جو ہیں وہ ایک خاص طرح سے کنڈیشن کر کے تو ریاست کے لیے انہیں ایک تقریباً مشین یا روبوٹ یا ایک کٹھ پتلی کی حیثیت سے استعمال کیا جائے۔ نیوز سپیک کا اصل مقصد یہ ہے۔ جی، یہ وائڈر لیول کے اوپر یہ اس زمانے میں ایف ڈی آر، فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ، امریکن پریزیڈنٹ تھا جس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ میں 4 آزادیوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب گریٹ ڈپریشن تھا اور اس کی وجہ سے امریکہ کی حالت، معاشی حالت خراب تھی اور اس کے اثرات ساری دنیا میں پہنچے تھے۔ تو انہوں نے یہ 4 آزادیوں کا اعلان کیا تھا جنگ کے دوران، اور پھر جنگ میں شامل بھی ہوئے۔ اسی سال 41 میں جب پرل ہاربر پہ 7 دسمبر کو انہوں نے اٹیک کیا اور امریکہ جنگ میں کود پڑا، ادروائز یورپ اس جنگ سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہ 4 چیزیں، جو پہلی ہے فریڈم آف سپیچ، یعنی آپ کو آزادی اظہار رائے، آپ کو اظہار کی آزادی، اور دوسرا یہ تھا فریڈم آف ایوری پرسن ٹو ورشپ گاڈ ان ہز اور ہر اون وے، کہ آپ خدا کی عبادت کریں جیسے آپ چاہتے ہیں، اس کا آپ کو بالکل یہ اختیار ہونا چاہیے چیز کے اوپر۔ تیسری چیز ہے فریڈم فرام وانٹ، یعنی آپ کی احتیاج سے آزادی، یعنی آپ کی ضرورتیں پوری ہوں اور آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، ریاست آپ کی ضرورتیں پوری کرے۔ اور چوتھی چیز تھی فریڈم فرام فیئر، کہ آپ خوف سے آزاد ہوں، اپنی چیز کر سکیں۔ تو ان 4 آزادیاں جو ہیں، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف فرام وانٹ اور فریڈم فرام فیئر، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی پیروڈی کی جارج اورویل نے اس ریاست میں جو ڈسٹوپین ریاست ہے، اور یہاں پر جو آبویسلی وہ آج کا روس مراد ہے، رشیا۔ اور یہ اس کا جو سٹرکچر ہے یہ پورے ناول کا ان 4 نکات پہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے یہ ہماری سلائڈ بیان کرتی ہے کہ the structure of the government resembled a parody in reverse of the famous 1941 USA State of the Union speech by FDR. In that speech before the assembled Congress, the President outlined 4 freedoms. یہ سارا جو سالانہ ایڈریس ہوتا ہے امریکی صدر کا، اس کے سامنے یہ پیش کی گئیں اور امریکن عوام کو یہ یقین دلایا گیا کہ آپ آئینی طور پر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کا حق ہیں۔ تو انہی چیزوں کو اس مفروضہ ریاست میں، اوشنیا میں جو ہے وہ چھینا گیا ہے۔ جی، اس میں 4 منسٹریوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ دا منسٹری آف پیس، جو انفیکٹ منسٹری آف وار ہے، یعنی اس ریاست کے اندر جو 1984 میں ہمیں دکھائی گئی ہے، جس کا سربراہ بگ باس ہے جو کہ نگرانی کرتا ہے اپنے پورے عوام کی، اس میں منسٹری آف پیس ہے، لیکن اس کا اصل کام وار ہے۔ یہ ڈبل تھنک ہے، وار از پیس، کہ وہ پیس کو ہی وار کہتے ہیں، تو یہ الٹا انہوں نے کر دیا۔ اور اس میں اس نے اس کا نام جو ایک پیراڈاکسیکلی ہے وہ منسٹری آف پیس رکھا ہے۔ دوسری جو منسٹری ہے ہماری وہ ہے منسٹری آف لو، یہ بیسیکلی منسٹری آف ٹارچر ہے، یعنی یہ محبت نہیں کرتی، ٹارچر کرتی ہے، تو اس کا نام منسٹری آف لو رکھ دیا گیا ہے، یعنی ہر چیز وہاں پر الٹی ہے۔ حسن نثار کا ایک شعر ہے کہ شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا۔ یعنی اگر آپ یہ اس کو کسی بھی ایسی ریاست پر اپلائی کریں جو عوام کی خواہشات کے برعکس ہے، تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ چیزیں بالکل الٹی ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس نے 70-75 سال پہلے اس حادثے کا اظہار کر دیا تھا۔ جی، جو اگلی منسٹری ہے وہ ہے، بلکہ 3 ہی منسٹریاں ہیں، 4 نہیں ہیں، منسٹری آف پلینٹی، یعنی جس کا کام ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آسائشیں دینا اور سامان زندگی فراہم کرنا، لیکن یہ بیسیکلی لوگوں سے چیزیں چھینتی ہے۔ اس کا نام اس نے منسٹری آف پلینٹی رکھا ہے، اور انفیکٹ یہ منسٹری آف سٹارویشن ہے، فاقہ کشی کی وزارت، یعنی جو لوگوں کو یہ دیکھتی رہتی ہے کہ ان کو کتنی کم سے کم غذا دی جائے یا زندگی کی سہولیات کتنی کم سے کم دی جائیں۔ اور اس نے اورویل نے ان ساری باتوں کو، اصطلاحات کو تنزیہ طور پر استعمال کیا۔ جی، پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کمیونسٹ پارٹی ہے، اور کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ بھی اس نے
एक ऐसा आलम, एक ऐसी दुनिया तख्लीक की है जॉर्ज ऑरवेल ने, जहाँ पर उस कम्युनिस्ट मफरूज़ा रियासत में एक पर्सनल थाट के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, आपको कोई हक़ नहीं होता। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसी सख्त रिवायात हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है ताकि रियासत के ख़्याल में आप गुमराह या बदराह ना हो जाएं। और उसके साथ इसमें फ़ीमेल के साथ मोहब्बत भी उस तरह नहीं हो सकती, और जो इज़वाजी अमल है वो सिर्फ़ इसलिए है कि दुनिया में अफज़ाइश नस्ल हो सके, बच्चे आएँ, पैदा हों, और इसके अलावा इसका कोई मकसद ना हो। The menacing figure of Big Brother has been variously interpreted to be that of Soviet leader Joseph Stalin। यहाँ पर बात खुल गई है कि उस ज़माने में स्टालिन ने एक अपना इंतहाई खौफनाक मंजरनामा क्रिएट किया हुआ था कि आज़ाद दुनिया को उसकी खबर नहीं थी। जब 89 में सोवियत यूनियन का ज़वाल हुआ तो वो ये कहा गया कि अब आयरन कर्टन जो है वो हट गए हैं, फौलादी पर्दे, तो दुनिया को रूस की सही सूरत हाल जो है वो समझ में आ रही है। तो वो जोसेफ स्टालिन का दौर था जिसने सबसे ज़्यादा अपने अवाम को इनकलाब के मकासद के लिए जबर का शिकार किया। जी, ये 3 वो रियासतें हैं जिनका जिक्र है इस नावल में। ओशनिया, उसकी आइडियालॉजी है इंग्लिश सोशलिज़म, और इसके अलावा यूरेशिया आइडियालॉजी है न्यू बोल्शेविज़म, और ईस्ट एशिया इसकी आइडियालॉजी है डेथ वर्शिप और ओब्लिटरेशन ऑफ द सेल्फ। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ओशनिया जो है यानी एक समुंदर के गिर्द बनी हुई रियासत, और उसमें बरतानिया शामिल है, और उनकी आइडियालॉजी इंग्लिश सोशलिज़म है। ये अजीब बात है, बरतानिया कभी भी सोशलिज़म का लंबरदार नहीं रहा, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल चूँकि खुद सोशलिस्ट था तो उसने ये चीज़ इसमें डाल दी है। यूरेशिया है जिसमें यूरोप के ममालिक शामिल हैं, जिसमें रशिया भी शामिल है। तो न्यू बोल्शेविज़म जो है वो बोल्शेविज़म एक टर्म है कि जो अक्सरियत को ज़ाहिर करती है। जब लेनिन और उसके हरीफ के दरमियान उस ज़माने की उनकी जो कांग्रेस थी या जो पार्लियामेंट थी उसमें इश्यूज़ पे बहस हो रही थी, तो जिस पार्टी को अक्सरियत थी उसको बाल्शविक कहा गया। बाल्शविक का लफ्ज़ी मतलब है अक्सरियत में होना, अक्सरियती पार्टी, तो इसलिए बाल्शविज़म का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि जो इनकलाब 17 में आया था मार्क्स की तालीमात में जो मबनी था उसको स्ट्रेंथन किया और मटीरियलाइज़ किया लेनिन ने। तो लेनिन की पार्टी अक्सरियत में थी तो वो बाल्शविक पार्टी भी कहलाती है। इसके अलावा ये है कि उसने ईस्ट एशिया का दिया है, और उसने आप देख सकते हैं बड़ी महारत से कहा जी ये लोग मौत की पूजा करते हैं, यानी मौत को बड़ा अजीज़ रखते हैं, और या फिर अपनी ज़ात को मिटा देने पर बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे भी ये है कि दुनिया की तरक्की की कोई मिसाल नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में इसने कहा कि ईस्ट में डार्कनेस है, यानी वहाँ पर लोगों के अंदर ज़िंदगी की रमक या अपनी हालत को तब्दील करने की कोई सोच नहीं पाई जाती। इस तरह से उसने पूरी दुनिया की 3 मेन रीजन जो हैं वो उसने वाज़े की हैं। जी, लंदन जो है वो इस नावल की सेटिंग में कैपिटल है, और वो एयर स्ट्रिप का एक कैपिटल है। एयर स्ट्रिप 1 पूरा जो है बेसिकली एक सूबा कह लें या रियासत कह लें, उसका वो कैपिटल है लंदन, जो इसकी जहाँ पर ये सारी स्टोरी जो चलती है। और इसमें एक गोल्डस्टाइन करैक्टर है जिसमें उसने ये कहा है कि ये तीनों आइडियालॉजीज़ जो हैं इंग्लिश सोशलिज़म, बाल्शविज़म और तीसरी जो डेथ की वर्शिप है वो एक ही हैं, लेकिन हमने लोगों तक ये बात नहीं पहुंचने देनी कि ऊपर जो 3 आइडियालॉजी हैं बेसिकली एक ही हैं, वो आवाम का इस्तेसाल करने के लिए हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक जगह लिखा है कि एवरी प्रोफेशन इज़ द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कॉमन मैन, कि जो हर पेशा है वो आम आदमी के ख़िलाफ़ एक साजिश है, यानी सब ऊपर वाले मिल जाते हैं, कोई कार्टेल बनता है लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। इस तरह सियासी हुकूमतें हैं, कम्युनिज़म है, बाल्शविज़म है, या हिंदुत्व है, या कोई भी आइडियालॉजी जो किसी रियासत की है, वो बेसिकली यही है कि अवाम को दबा कर कैसे रखा जाए। तो लेकिन एक रियासत के लोग समझते हैं कि कम्युनिज़म अच्छा है, दूसरे समझते हैं कैपिटलिज़म अच्छा है, तीसरे समझते हैं कि जैसे कोई भी आइडियालॉजी है, हिंदुत्व है, फाशिज्म है, बहुत सारी दुनिया में ये चलती हैं, तो वो उसको सही समझते हैं। इनफैक्ट ये सारी एक है। इसकी थोड़ी सी तफसील आगे जाकर हम देखेंगे। जी, न्यूज़स्पीक ये ऑफिशियल लैंग्वेज है जो एक नई डिक्शनरी बना रही है कि लोगों का ज़हीरा अल्फाज कम से कम किया जाए और इस कम्प्लेक्स लैंग्वेज को ख़त्म किया जाए। जैसे उसने एक लफ्ज़ बनाया कि गुड अच्छा है, अगर ज़्यादा अच्छा है तो एक्सीलेंट नहीं कहना, प्लस गुड, और इसी तरह से बहुत अच्छा है तो प्लस गुड डबल, यानी इस तरह वो लिमिट कर रहे हैं कि लोगों की वोकैबुलरी थोड़े से थोड़े अल्फाज को तोड़ मोड़ कर या उसी के साथ कोई लफ्ज़ अटैच करके तो ऐसी वोकैबुलरी बनाई जाए कि लोग उसी को बार बार इस्तेमाल करें। जी,
Newspeak helps to cultivate a culture of ignorance by dumbing down the nation and limiting language as a tool to disempower individual. یہ عام طور پہ زبان جو ہے وہ بااختیاریت کا آلہ ہے, طاقت کا آلہ ہے, لیکن یہاں پر وہ ایک آلہ ایسا ہے جو لوگوں کو ڈس امپاور کرتا ہے, بے اختیار کرتا ہے. وہ اپنا بیان ہی نہیں کر سکتے اپنے مسائل, ان کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں دوسرے لفظوں میں. تو یہ بھی ریاستیں کرتی ہیں یونیفارمٹی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو یونیفارمٹی کو رواج دیا جا رہا ہے. آپ کے بالکل سامنے کھل جاتے ہیں بہت سارے رسپانسز, اور وہ آپ کلک کریں وہ دے دیں. وہ چاہتے ہیں یہ سارے لوگ یہی پورا یونیورسلی یوز کریں. آپ کی اپنی تھاٹ یا انڈیپینڈنٹ جو سوچ ہے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. یہ ناول ہمیں بھرپور طریقے سے موجودہ ہمارے عالمی دور کا بھی تعارف کرواتے ہیں کہ جس کے تحت لوگوں کے تھاٹس کو کیپچر کیا جاتا ہے, کنٹرول کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ ٹول ہے, اور اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں. اس میں علم بھی ہے, معلومات بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو غیر محسوس انداز میں کنڈیشن کیا جاتا ہے کہ وہ وہیں چیزیں کریں جو ان سے کروائی جانی مقصود ہیں, وہ وہیں سوچیں جو ان سے سوچنا مقصود ہے. مثال کے طور پہ آپ کتاب میں پڑھتے ہیں, آپ کسی ایک اس میں سے بک والی پوسٹ یا بک شاپ کو جو ہے وہ لائک کر دیں, آپ کو اسی طرح کی پوسٹیں آئیں گی. آپ جتنی زیادہ لائک کریں گے وہ آپ کے کمیونٹی بنا لیں گے. آپ کہیں گے میں مہینے میں 5 کتابیں پڑھتا ہوں, وہ آپ کو 500 کتابیں خریدنے پر مجبور کر دیں گے. وہ آپ کو اپنی چوائس کے اوپر سپائل کرتے ہیں. آپ فلمیں دیکھتے ہیں, آپ میچ دیکھتے ہیں, تو اتنا زیادہ وہ لوڈ آئے گا انفارمیشن کہ آپ اسے ہینڈل نہیں کر سکتے. لیکن آپ اسے جب تک محسوس کرتے ہیں آپ اپنا دل و جان ان کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ چاہے بہت زیادہ کنٹرول ہو یا بہت زیادہ آزادی ہو, آخری تجزیے میں دونوں ایک ہیں, کیونکہ وہ کنٹرول کا ہی کام کرتے ہیں ریاست کے لیے. جی, In 1984, Oceania society is divided into 3 distinct classes: inner party, outer party and proles. Working class جو پرولز ہیں میں نے بتایا کہ وہ پرولیٹیریٹ ہیں, اور ان کے اندر فردر کلاسز ہیں. مین یہی ہیں, اس نے یہ بتایا کہ ساری دنیا چاہے اولڈ ہو یا نیو ہو وہ ساری اسی کاسٹ سسٹم پہ چلتی ہے. آگے بریو نیو ورلڈ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہاں بھی باقاعدہ انہوں نے کاسٹ بنائی ہے, اور وہ اس کو بھی پھر ریلیجن کا درجہ دے دیا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ 3 کلاسز ہیں. انر پارٹی جو ٹاپ کے لوگ ہیں, جو مڈل کے لوگ ہیں, آؤٹر پارٹی اور پرولز جو 3 بڑے طبقے ہیں, اوپر والا طبقہ, درمیانہ طبقہ اور نیچے والا طبقہ. یہ تینوں طبقات مل کر پورا ایک پارٹی کا سٹرکچر بناتے ہیں, اور اس طرح سے وہ ان کے ریاست کے ساتھ وفاداری کا اور انعامات کا تعین ہوتا ہے. جی, یہ اس کی مین تھیمز ہیں. ڈینجرز آف ٹوٹیلیٹیرینزم اینڈ کنٹرول آف فریڈمز, کہ ایک ریاست کے چند لوگ ہیں جو حاوی ہیں. ٹوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں کہ کم ترین لوگوں کا زیادہ سے زیادہ کنٹرول چیزوں کے اوپر, اور اس میں بگ برادر ان کا وہ ہیڈ ہے, اور بگ برادر. اور اٹیک آن پرائیویسی, یعنی لوگوں کی پرائیویسی نہیں رہنے دینی, ان کو جو ہے وہ سرویلنس کیمروں کے ذریعے سے ہر وقت مانیٹر کیا جائے. دا کنٹرول آف لینگویج, نیوز اسپیک کے ذریعے سے, ڈبل تھنک کے ذریعے سے, ڈبل اسپیک کے ذریعے سے کنٹرول آف لینگویج, ان کی زبان بھی کنٹرول کی جائے. ظاہر دماغ کنٹرول ہوگا تو اس میں سے وہ کم سے کم الفاظ استعمال کریں گے, اور ان کا دھیان جو ہے ریاست کے خلاف سرگرمیوں کی طرف نہیں جائے گا. مینیپولیشن تھرو اے کلچر آف فیئر, لوگوں کو اٹھا لینا یا ان کو ٹارچر کرنا, یہ سارے کا سارا خوف کا کلچر ہے. دا ڈسٹرکشن آف ہسٹری, ہسٹری بکس کو بدل دینا, واقعات کو نئے رنگ سے پیش کرنا, یہ بھی ڈسٹوپین جو گورنمنٹس ہیں وہ ان کا ایک وتیرہ ہوتا ہے. دا اٹیک اینڈ سیکس, یعنی کہ لوگ انجوائے نہ کر سکیں. دا ویلیو آف میموری, لوگوں کی یادداشت کو اریز کیا جائے, اتنا پریشر ڈال دیا جائے حالات حاضرہ کا کہ لوگ اپنے ماضی کو بول دیں, سلیبس چینج کر دیا جائیں, ان کے ڈکشنریاں بدل دی جائیں. تو یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے اس طرح کی ریاستوں کا. دا اپریسیشن آف دا پاسٹ, ماضی کی تفہیم جو ہے وہ نئے سرے سے کی جائے, اس کو نئے سرے سے سمجھا جائے کہ لوگ کہیں جی ان واقعات کی انٹرپریٹیشن کیا تھی. جیسے ہم اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں ایسی بحثیں ہوتی ہیں تو ریاستوں کا وجود بنتا رہتا ہے, بگڑتا رہتا ہے. تو وہ اسی لیے یہ بحثیں چلائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو ڈی سینسٹائز کیا جائے پاسٹ کے بارے میں. دا فالبلٹی آف دا ہیومن مائنڈ, اور انسانی ذہن کی جو ایک کمزوری ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے اس سے زیادہ غلطیاں کرائی جائیں, اس کو گلٹی کانشیس کیا جائے اور اس طرح سے اس کو دباؤ میں رکھا جائے. غلطی تو سارے کرتے ہیں, لیکن غلطیوں کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر کے کنٹرول کرنا بھی ڈسٹوپین گورنمنٹ کا ایک بڑا معروف طریقہ ہے. اسی طرح سے اس میں جو سمبلز ہیں وہ ہے اربن ڈیکے, یہ ایک بڑی مشہور بینڈ ہے یا کمپنی بھی ہے دنیا کی, اربن ڈیکے. اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ جیسے ایسی حکومتیں ہوتی ہیں تو شہر برباد ہو جاتے ہیں, بلکہ پورے ملک برباد ہو جاتے ہیں, انحطاط کا دور آ جاتا ہے. بگ برادر, اس میں سمبل ہے باس کا جو کہ کنٹرولنگ گورنمنٹ کا ہیڈ ہے.
اور اسی طرح سے پیپر ویٹ جو شیشے کا ہوتا ہے وہ آزاد دنیا کی علامت ہے. دا پلیس ویئر دیر از نو ڈارکنیس. اس میں دو چیزیں مینشن ہیں جارج آرویل کی طرف سے. ایک تو اپنا دماغ ہے جہاں پہ ہر وقت روشنی رہتی ہے, اور ایک وہ ایک ایسی دنیا کا تصور ہے جس میں یہ سارا کچھ نہیں ہے. تو یہ دونوں میننگ اس کے ہیں. ریڈ آرم پرول وومن یعنی ایک سرخ بازوؤں والی ایک مزدور خاتون. تو جب یہ قید میں ہوتا ہے روم 101 میں تو وہ دیکھتا ہے باہر, تو وہ کہتا ہے کہ یہ عورت جو ہے یعنی یہ جو مزدور لوگ ہیں یہ اب انقلاب لائیں گے. تو یہ اس میں بڑی اہم تھیم ہے یہ والی. ونسٹنس ڈائری, اس میں ایک کردار جو مین اس کا پروٹیگونسٹ ہے, مرکزی کردار ونسٹن, اس کی اپنی ڈائری میں وہ جو ڈسپوٹک گورنمنٹ کے خلاف لکھتا ہے وہ ڈائری وہ برآمد کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کو ٹارچر کرتے ہیں. پروپیگنڈا مٹیریل اینڈ ادر فارمز آف کنٹرول, تو اس میں یہ ہر طرح کا مواد بناتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اور پورنوگرافی اور اسی طرح سے کھیل کود کی چیزیں, تاکہ لوگ انہی میں الجھے رہیں اور اس کے بعد وہ اپنے ان تماشوں سے فرصت ہی نہ پائیں, ریاست کی طرف وہ دیکھے ہی نہ. جی یہ مین کردار ہے ونسٹن اسمتھ. یہ لیٹ 30s میں اپنی, اور اکیلا ہے, اس کی صحت بھی خراب ہے اور شادی بھی اس کے ناکام ہو چکی ہے, اور اپنے انٹلیکٹ کی وجہ سے وہ الگ تھلگ ہے اور سوسائٹی سے الگ وہ سوچتا ہے. جو پورا پارٹی سوچتی ہے وہ اس طرح سے نہیں سوچتا, اور باغیانہ اس کی سوچ ہے. اور جولیا سے پھر اس کی دوستی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے, اس کو آگے ہم بیان کر رہے ہیں. شاید اس کی شادی ناکام ہو گئی, اور نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دی پاسٹ, وہ پاسٹ کو سمجھنا چاہتا ہے, اور وہ چوہوں سے ڈرتا ہے, اور آخر میں اس کو چوہوں کا ڈر دے کے اس کے آگے پنجرے کر کے تو اس کو ڈرا کر اس کو پارٹی کی طرف مائل کر لیا جاتا ہے. اور جو اس کی دوست دکھائی گئی ہے جولیا, وہ کہتا ہے جی یہ چوہے اس پہ چھوڑ دو. جی یہ جولیا ہے, یہ ینگ بیوٹیفل سینسول ڈیویس جو ہے فیمیل ہے, اور یہ بڑے اچھے طریقے سے پلان کرتی ہے اور بڑی سمجھدار ہے, اور اسی نے اس کو اس کی جو بغاوت ہے اس کو پروٹیکٹ کیا اور پھر مزید بغاوت پر اکسایا. یہ چھوٹے درجے کی بغاوتیں ہیں, اور یہ اتنی انٹلیکچوئل نہیں ہے جتنا کہ اس کا مرکزی کردار یا اس میں دوست جو ہے وہ ونسٹن, وہ اتنا اس کا یعنی کہ جس قدر وہ انٹلیکچوئل ہے یہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس کی سیکیورٹی آخر میں ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ جب اس کو ونسٹن چھوڑ دیتا ہے تو پھر جولیا کو عذاب کا یا تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی اس کی جو کی کوٹس ہیں, ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. وار از پیس, یہ بڑی معروف ہیں جو لٹریچر کا حصہ بن گئی ہیں. وار از پیس, فریڈم از سلیوری, اگنورینس از اسٹرینتھ, اور بگ بردر از واچنگ یو. یہ آل دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے. جی اینیمل فارم جو ہے اس کا یہ عالمی طور پر فکرہ پچھلے 75 سال سے معروف ہے کہ آل اینیملز آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول دین ادرس. کہ ایک ریاستی نظام ایسا تشکیل پا جاتا ہے جو پہلے تو برابری کے دعوے کرتا ہے, لیکن ایک خاص ٹاپ کلاس ہے جو پھر بعد میں تبدیلی کر کے کہتی ہے کہ اوکے آل اینیملز آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول. اس کا مطلب ہے ان کا فرق ہے. اس میں اگر آپ تفصیل سے, یہ ناول ہمارا مین موضوع نہیں ہے, چھوٹا سا ناول ہے, آپ پڑھنا چاہیں 100 صفحے کا بڑے آرام سے آپ پڑھ لیں گے, لیکن یہ بھی ڈسپوٹک ناول ہے کہ جو بتاتا ہے کہ جب ایک طبقے کا اقتدار پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے لیے رول سے ایکسیپشن کر لیتا ہے. ایک شعر ہے محمد اویس ملک صاحب کا کہ فتویٰ و قانون بس ہم کج رگوں پر سخت ہیں. فتویٰ و قانون بس ہم کج رگوں پر سخت ہیں, آپ جب چاہیں گے کچھ گنجائشیں لے آئیں گے. یعنی جو فتوائے قانون پر عمل کرتا ہے وہ کجرو ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے رول ریلیکس بھی ہو سکتے ہیں. یا آپ نے کہا شراب نہیں پینی تو وہ نہیں شراب نیچے لوگ نہیں پئیں گے, بڑے لوگ پی سکتے ہیں. یا اسی طرح سے آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے نیچے سونا ہے زمین پہ, لیکن کچھ لوگ گدوں پہ اور بیڈ پہ سو رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں نہیں ان کو الاؤ ہے کہ وہ صاف ستھرے بستر پہ سو سکتے ہیں. اس میں ہم نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ آپ گدے پہ نہیں سو سکتے. تو اس طرح کی یہ پھر صورتحال پیش آتی ہے جو جبر کی حکومتیں ہوتی ہیں. جی یہ ایک تمثیل ہے, یعنی ایک ڈرامہ ہے, ایلیگری ہے, اے اسٹوری ان وچ دا کریکٹرز اینڈ ایونٹس آر سمبل دیٹ اسٹینڈ فار آئیڈیاز اباؤٹ ہیومن لائف اور فار پولیٹیکل اور ہسٹوریکل سچویشن. اینیمل فارم از این ایلیگری فار دی رشین ریولوشن. تو یہ ڈرامے اس سینس میں ہے ڈرامائی انداز میں لکھا گیا, یعنی ایکچولی یہ جانرے یا صنف کے اعتبار سے ڈرامہ نہیں ہے, لیکن یہ اس میں ایک جانوروں کے ذریعے سے یا پرندوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس وجہ سے یہ ایک تمثیل ہے جس میں انسانی معاملات بیان کیے گئے ہیں. جی
Orwell and communism. He saw firsthand the corruption of communism in Spain when those in power began to take advantage of the citizens. सबसे पहले इसमें स्पेन में जो मुजाहरा किया वहाँ के भी एक हिस्से में कम्युनिज़म था, तो उसने देखा कि इन लोगों ने जो टॉप पे चले गए, जो तबका था, जो इनकलाब का ज़िम्मेदार था, उसने अपने आप को अलग थलग कर लिया और करप्शन शुरू कर दी। और फिर वो चूँकि बाई नेचर टोटलिटेरियनिज़म से वो नफ़रत करता था, तो इस चीज़ ने उसको उकसाया कि वो कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ लिखे। हालांकि बेसिकली वो सोशलिस्ट है, लेकिन उसके बावजूद वो उस आइडियालॉजी की बुनियाद पर जो रियासत वजूद में आई है, उसने उस रियासत को अपने नावलों के ज़रिए से चैलेंज किया। जी, ये जो इसमें एलिगरी तमसील है, ये किरदार हैं सारे, जैसे फार्मर जोन्स, जो किसान जोन्स है, वो ज़ार निकोलस II रशिया का जो बादशाह है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ओल्ड मेजर जो है वो कार्ल मार्क्स है, जो नावल के शुरू में मर जाता है। इसी तरह बॉक्सर है और स्क्वीलर है, मोली है, मोजिस है, चर्च रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। स्नोबॉल, नेपोलियन, ये सारे सुअर हैं जो ट्रॉट्सकी, स्टालिन को ज़ाहिर करते हैं। जो डॉग्स हैं उसमें वो KGB पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सरबराह को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। और इसी तरह से बिल किंगटन, उसमें चर्चिल है, फ्रेडरिक, उसमें हिटलर है। मैनल फार्म सोवियत यूनियन है, जो एनिमल फार्म बन जाता है जब वहाँ से इंसानों को निकाल देते हैं। और फिर जो विंड मिल है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसमें वो एक विंड मिल सारे बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो बार बार गिरा दी जाती है और आपस में लड़ाई होती है, जो दो तबके बन जाते हैं, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके उस ज़माने में नहीं हो सकती। तो ये सारे सिंबल इस नावल में जानवरों के ज़रिए से इंसानों के मामलात को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें जो सेटिंग है मैनर फॉर्म की है, और इसमें जो इमेजिनरी फॉर्म है ये हमें बताता है कि इसका जो एक टॉपिक है वो शुरू होता है बरतानिया में, और बरतानिया का भी उसने अपने दिबाचे में लिखा है कि वो भी कोई बहुत आइडियल स्टेट नहीं है, कम से कम उस वक्त में नहीं थी। और उसमें जो रशियन रेवोल्यूशन के जो गलतियां हैं वो बरतानिया भी कर रहा है। ये नावल बहुत अच्छा वहाँ छप नहीं सका, और किसी इंतहाई गैर मारूफ पब्लिशर ने इसको छापा, और वो जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी थी और जो वहाँ की खुफिया एजेंसियाँ थी, उसने इजाज़त उसको डिस्करेज इनफेक्ट किया। इजाज़त तो मिल गई थी बाद में, लेकिन ये नावल छपने के बाद जो है वो क्लासिक हो गया, इसी वजह से कि इसने उस ज़माने की सारी जो खामियां थी रशियन रेवोल्यूशन में, जिसको वो बरतानवी ब्रिटिश सिस्टम में भी देखता था, उसको उसने हाईलाइट किया। जी, अब है जी ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ए हिस्टोरिकल पीस ऑफ फिक्शन नॉट ए साइंटिफिक प्रोफेसी। उसने कहा था कि मैं ये एक तंजिया नावल लिख रहा हूँ, और ये कोई साइंटिफिक प्रोफेसी या यानी साइंसी पेश कोई नहीं है मेरी कि ये ऐसे दुनिया में होगा, और ये इसका आजिज़ी थी, बेनियादी थी। अदरवाइज़ इसने जो देखा वो आज हम सब वहीं देख रहे हैं। जी, आगे हम तफसील देखते हैं। एक लेबॉर्ट्री इसमें बनाई जाती है जिसमें बच्चों को कंडोन किया जाता है, क्लोन किया जाता है, और ये 623 AF की है। जो AF इज़ वेरी मीनिंगफुल आफ्टर फोर्ड हेनरी फोर्ड अमेरिका का सबसे बड़ा कार साथ था। फोर्ड कंपनी की गाड़ियाँ आपने देखी होंगी। 1908 में उनका टी मॉडल आया था, और उसके बाद सरमायादारी निज़ाम का इतना उरूज हुआ कि चंद सालों के अंदर पूरी दुनिया में ये गाड़ियाँ फैल गईं, और ये कम से कम 1925 तक 10 मिलियन व्हीकल यानी 1 करोड़ गाड़ियाँ पूरी दुनिया में बेच चुके थे। और 1920 का जो अशरा है वो लास्ट टाइम भी शायद जिक्र हुआ था कि ये रोरिंग 20s कहलाता है, जैद एज, यानी कि उसमें इतनी खुशहाली आ गई थी कि उसका इंजाम फिर एक कसाद बदारी पे हुआ, पेश पैदावारी हो गई, और हर चीज़ कसरत से, यानी आप ये कह लें कि मैसिफिकेशन उसकी हो गई। कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया कि वो बिलाहर वो कहीं पर भी उसकी फिर निकासी नहीं हो सकी। इसी वजह से जो कैपिटलिज्म को आस्ता आस्ता दूसरे मुल्कों में फैलाया गया, ताकि वहाँ पर भी वही तलब पैदा की जाए ब्रांड्स की, गाड़ियों की, और इसी तरह फ्लाई ओवर्स की, और बेशुमार मॉडर्न ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, ताकि ये ख़त्म ना हो जाए, वरना वहाँ पर बेश पैदावारी की वजह से इसके ख़त्म होने के बेशुमार चांसेस थे। तो उन्होंने एक बेबी फैक्ट्री बनाई हुई थी जिसमें वो बच्चों को जेनेटिकली पैदा करते थे, और शुरू में ही उनके अंदर रियासत से वफादारी और मखसूस किस्म की खुसूसियात दाखिल कर दी जाती थी। जी, इंडिविजुअलिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वो कहते थे कि ये आपकी इनफरादियत अहम नहीं है, और ये इसलिए ये अलाउ नहीं है। मैसिफिकेशन इज़ एट द बेस ऑफ दिस सोसाइटी, यानी कंज्यूमरिज्म। मैसिफिकेशन को आज की ज़बान में आप सार्फियत कह लें कि ख़रीदारी करते जाएँ, चीज़ों की तलब पैदा की जाए और चीज़ें ख़रीदी जाती रहें, मुसलसल बेतलब,
یعنی آپ کو اتنا زیادہ یعنی کہ لالچ دیا جائے کہ آپ ہر وقت اسی چکر میں رہیں کہ یہ چیز لے لوں، وہ چیز لے لوں، یہ سستی میری ہے، 5 خریدوں گا تو اکٹھی ملے گی، اور یہ گھر میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے. تو یہ سارے کا سارا اس نے دکھایا کہ یہ حد درجہ جو آزادی ہے وہ بھی ٹوٹیلیٹیرینزم کے مترادف ہو جاتی ہے. یعنی آپ اپنی آزادی پہ برباد ہو جاتے ہیں. ٹوٹل کنٹرول بھی ٹھیک نہیں ہے دوسرے لفظوں میں، اور مکمل آزادی بھی ٹھیک نہیں ہے. کہ اقبال نے کہا تھا کہ گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. کہ آپ کو آزاد ہونا چاہیے لیکن مادر بدر آزاد نہیں ہونا چاہیے، کچھ لمیٹیشن بہرحال رہنی چاہیے. اور جی اس میں جو اس کا سٹرکچر ہے اس میں 10 ورلڈ کنٹرولرز ہیں جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اس ناول کے مطابق. اور اس نے کچھ کاسٹ سسٹم بنا دیا، ذاتیں ہیں، جیسے الفاز ہیں رولنگ ایلیٹ ہے، اور بیٹاز ہیں، الفاز رولنگ ایلیٹ، الفاز ایلیٹ، سمپل ایلیٹ نمبر 2 جو آتی ہے، اور پھر بیٹاز ہیں، گاماز ہیں، ڈیلٹاز ہیں، اور ایپسیلون ہیں. یہ ساری ذاتیں ہیں جن کا اپنا مخصوص کام ہے. تو یہ سسٹم جو ہے نا اس میں تخلیق کیا گیا ہے. جی یہ سیٹنگ ہے 2540 AD، ریفر ٹو ان دا ناول ایز 632 ایئرز آفٹر فورڈ، یعنی فورڈ کے بعد کے 632 سالوں کی دنیا، جس دنیا کو فورڈ کی وجہ سے یعنی کہ عروج ملا. اور ٹی ماڈل جو 1908 میں آیا گاڑیوں کا، ٹی ماڈل کے آگے سے جو دنیا چلی، اس نے بھی ویکینڈ کا تصور دیا، ہفتہ اتوار، اس نے سیلری بڑھائی، اور ایک اس نے کنویئر بیلٹ یا سپلائی چین کا تصور دیا کہ چیزیں جلدی بنتی جائیں، جلدی آپ. یعنی پہلے ایک کاریگر ساری چیز بناتا تھا، اب جو ایک وہ کنویئر بیلٹ ہے جس سے سارے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ ایک بندہ ایک پرزہ ہی بنائی جا رہا ہے، دوسرا پرزہ بنائی جا رہا ہے، تیسرا میں ہے وہ آخر میں جا کے اسمبل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے میسیفیکیشن جنم لیتی ہے، پروڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جی اس کا تھیسس یہ ہے کہ ایک کنٹرولنگ اوور پروسیسڈ اینٹی سوشل ورڈ جو اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایکچولی فالٹی ورژن آف پرفیکشن ہوتا ہے جو کہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. یعنی آپ اس دنیا کو امپرفیکٹ حالت میں ہی دیکھیں تو یہ اپنے مقاصد کو پورا کرتی ہے. ادروائز آپ کوئی بھی آئیڈیل سوسائٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ٹوٹیلیٹیرینزم ہو یعنی آمر کی حکومت، آمرانہ حکومت، یا مکمل طور پر آزاد حکومت ہو، ہر دو جو کیفیات ہیں آخری تجزیے میں وہ ایک عام آدمی کے لیے سخت نقصان دہ ہیں، کیونکہ وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے. اگر ٹوٹیلیٹیرین گورنمنٹ ہے تو اس میں تفریط ہو گئی یعنی کمی، اور اگر وہ کیپٹلزم ہے، آزاد فری سوسائٹی ہے، تو اس میں بھی وہ اپنا اتنی زیادہ چوائس اس کے پاس آ جاتی ہے کہ وہ اس میں بھی وہ اپنی توازن کو، زندگی کا توازن جو ہے وہ کھو دیتا ہے. چلڈرن آر ناٹ ٹاٹ اینی تھنگ اباؤٹ بینگ مورلی جسٹ. لوگوں کو بتایا جاتا ہے، بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہر چیز جو ہے وہ مورلی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مورالٹی انہوں نے بالکل ڈفرینٹ اس میں کر دی ہے. آل دے آر ٹاٹ از ہاؤ ٹو ڈو دیئر جابز اینڈ دے آر اونلی ٹاٹ اے لٹل. ان کو صرف اپنی جاب سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے اس مشینری کا پرزہ کیسے بننا ہے. باقی کلچر ہو، ریلیجن ہو، لٹریچر ہو، یہ میوزک ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کویسچن ہو جاتی ہیں. اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں کہ پوری دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ یونیفارمٹی میں ہے، اور وہ ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتی ہے، ایک ہی طرح کے برگر کھاتی ہے، اور ایک ہی طرح کا میوزک سنتی ہے، ایک ہی طرح کے ڈیوائسز جو ہیں آئی فون وغیرہ ان کی تلاش میں رہتی ہے. تو یہ ایک کتاب کا مقصد ہے، لیکن کس قیمت پہ وہ آگے ہم آپ کو بتا کر اب ختم کرنا چاہیں گے کہ ایٹ فرسٹ دا ورلڈ ڈسکرائبڈ ساؤنڈ لائک اے یوٹوپیا. یعنی آپ کو لگتا ہے یوٹوپیا ہے، جیسے آج کا دنیا کا جو سب سے طاقتور ملک ہے اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں ہیومینٹی بظاہر کیئر فری ہے، ہیلدی ہے، اینڈ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ. کہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، لیکچر میں نہیں تھا، باہر میں جب ہم کھڑے تھے، کہ جان لاگر و تن فربو ملبوس بدن زیب، دل نزا کی حالت میں خیرت پختہ و چالاک. یعنی انجوائمنٹ مقصد ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی ہیپی. آپ کھائیں بھی اور موج کریں، صرف آج کے دن کا غم کریں، ماضی بھی بھول جائیں، مستقبل بھی بھول جائیں. تو اس میں اس نے کہا جی کہ اسے بظاہر یوٹوپیا ہے، اس میں جنگ اور غربت کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ایوری ون از پرماننٹلی ہیپی، ہر بندہ مستقل طور پر خوش ہے. اور لیکن وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ آل آف دیز تھنگس ہیو بین اچیوڈ بائی ایلیمینیٹنگ فیملی، کلچرل ڈائیورسٹی، آرٹ، لٹریچر، سائنس، ریلیجن اینڈ فلاسفی. کہ فیملی کانسیپٹ ختم، کلچرل ڈائیورسٹی ختم، ایک ہی کلچر ہوگا سب کا، کوئی ڈائیورسٹی نہیں ہوگی، کوئی تنوع نہیں ہوگا، اور آرٹ بھی ختم،
لٹریچر بھی ختم، سائنس بھی ختم، ریلیجن، فلاسفی سب ختم. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کسی بھی ملک میں دنیا کے آپ اپلائی کر لیں، یہ ساری چیزیں بیک بینچز پہ چلی گئی ہیں جو ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتی تھیں. سائنس اور ٹیکنالوجی ٹاپ کے اوپر آ گئی ہے، اور یہ ساری خبریں اب مین اسٹریم ہوتی ہیں. ٹیکنالوجی کی نیوز بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. لٹریچر، شاعری اور آرکیٹیکچر اور کلچر اور اس طرح کے جو مظاہر لوگوں کو فطرت کے قریب رکھتے تھے، اس کی خوبصورتیوں کے بارے میں جانکاری رکھتے تھے، اس کی ترجیح بناتے تھے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. جی یہ فائنل ہے جی ہماری سلائیڈ. اس میں بھی وہ یہی کہتا ہے، اس نے جو ایشو ریز کیے ہیں اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ دا انڈسٹریل ریولوشن ہیڈ براٹ میسو چینج ٹو دا ورلڈ، کہ جو دنیا میں 19ویں صدی کی ابتدا میں 1820-30 سے جو کلچرل ریولوشن شروع ہوا، انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا، یعنی صنعتی انقلاب، اس نے دنیا کو بہت زیادہ تبدیل کیا. اور میس پروڈکشن کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم نے کاریں، ٹیلی فون اور ریڈیوز بنائے، اور اسی طرح ٹیکنالوجیکل دیگر اشیاء بنائی. اور اس کے علاوہ یہ وہ زمانہ تھا جب پہلی جنگ، یہ 1932 میں ناول لکھا گیا، تو اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم کے اثرات ابھی تک دنیا میں محسوس کیے جا رہے تھے، جو 1918-19 میں ختم ہوئی. اور اس کے علاوہ ہکسلے نے اس میں یہ خوف ظاہر کیا کہ انسان اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ کھو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اس کی انفرادی شناخت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس انتہائی تیز رفتار دنیا میں. جی اور ہکسلے نے اس میں دونوں جو گورنمنٹ کی صورتیں ہیں، چاہے وہ کمیونزم ہے یا کیپٹلزم ہے، دونوں کو انتہائی ضرر رساں قرار دیا انسانیت کے لیے. اس نے کہا جی ان دونوں کے بیچ کی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو نہ تو کمیونزم کی طرح کنٹرول کرے اور نہ ہی کیپٹلزم کی طرح اس کو حد درجہ آزاد اور کنزیومر اسپیسیفک کر دے. تو یہ اس کا پورا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یونیورسل ہیپینس ہے، یہ ہم نے اس کی قیمت کیا دی ہے. ہم نے ہر چیز جو ہماری زندگیوں میں امپورٹنٹ تھی وہ ریپیٹ کرتا ہے کہ کلچر، مدرہڈ، ممتا، ہوم، فیملی، کمیونٹی، لو، فلاسفی، ریلیجن، ایوری تھنگ از گون. یعنی یہ ساری قربانی دے دیں اور اب یکساں مشین کی پروڈکٹ بن جائیں. تو یہ اس نے بڑا ایک سیناریو ایک اس زمانے میں تقریباً آج سے 90 سال پہلے یہ کھینچا تھا، اور وہ آج کی دنیا بھی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس کے اثرات ہر بندے تک پہنچے ہیں. ہمارے پاس جو ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز ہیں ہمارے گھروں کے اندر، تو یہ سارا میسیفیکیشن یا کنزیومرزم کی مثال ہے. شروع کے 2 ناولوں میں اب اس کو سم اپ کروں گا. ہم نے دیکھا کہ ٹوٹیلیٹیرین جو رجیم ہے، جو آمرانہ حکومتیں ہیں، وہ کس طرح سے عوام کی آزادیوں کو کچل دیتی ہیں، اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جو کنزیومرزم کو بیان کرتا ہے، وہ کس طریقے سے لوگوں کو ان کی چوائس پہ برباد کرتا ہے. ان کو زندگی کی جو کثرت ہے اس کی طرف ان کا لالچ کو بڑھا کر وہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تینوں ناول ڈسٹوپین ناول ہیں، اور یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ نظام جو ہے وہی بہتر ہے جس کے اندر فرد کا بھی خیال رکھا جائے، اجتماع کا بھی خیال رکھا جائے، اور اس میں کنٹرول اتنا زیادہ نہ ہو کہ فرد اپنی آئیڈینٹی کو لوز کر دے. تو یہ ہمارا آج 40-45 منٹ میں ہم نے یہ بات کی ہے، اور اس پہ اب ہم وی آر ریڈی کہ ہم آپ کے سوالات اور فیڈ بیک اور جو انٹریکشن ہے ہمارا، اس پہ ہم اس طرف اب آ جائیں. تھینک یو ویری مچ. سر سوشل میڈیا مینیپولیشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر جو آج کا جو مین پلیٹ فارم ہے فیس بک ہے، اس میں اگر دیکھا جائے اگر کوئی اس کا کنزیومر ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، تو ایڈکشن کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے سر؟ اس میں اس کے لیے جو ابھی تک جو ٹیکنیک آئی ہے وہ ہے سوشل میڈیا ڈی ٹاکس. یعنی آپ اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کریں، اور اس کے لیے اپنے باقاعدہ رولز بنائیں. مثال کے طور پہ مطلب ہم ہر تھوڑی دیر بعد اپنا موبائل فون پکڑتے ہیں اور اس میں سوشل میڈیا ہی براؤز کرتے ہیں، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ٹیلی گرام ہو، واٹس ایور. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہمیں اس طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ ہماری اٹینشن پہ چلتے ہیں، تب تک ہم باشعور ہو کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم دن میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اس سے زیادہ یہ استعمال نہ کریں. اور اب تو ڈیجیٹل فاسٹنگ کا کانسیپٹ آ گیا ہے. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ہر 10 دن بعد یا 15 دن بعد یا مہینے بعد 2 یا 3 دن کے لیے اس کو یوز نہ کریں، یا سنڈے کو یوز نہ کریں. آپ کہیں جی میں نے سنڈے کو کھولا، ویسے چھٹی اب یونیورسل پوری دنیا میں
تو میں اپنا موبائل رکھ دوں گا یا میں اپنا لیپ ٹاپ رکھ دوں گا, کوئی ای میل چیک نہیں کرنی, وہ لگا دیں اور بند کر دیں اور منڈے مارننگ کو اس کو کھول لیں, تاکہ آپ 24 گھنٹے کا ایک ٹائم آپ کو ملے کہ آپ کا دماغ بالکل آزاد رہے. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری پروڈکٹ حیرت انگیز طور پر فری ہیں, جو آپ کو بے پناہ سہولتیں دیتی ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, اور آپ کو بہت سارا مواد آپ کی مرضی کا فراہم کرتی ہیں, لکھنے پڑھنے کی سہولیات فراہم کرتی ہیں. تو اس پہ جو نیا لٹریچر آ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اف یو آر ناٹ پیئنگ فار دا پروڈکٹ دین یو آر دا پروڈکٹ یور سیلف, یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو بیچا جا رہا ہے, آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے. آپ جتنا ڈیٹا اپنا یہ فیس بک پہ اگر آپ دیکھیں یا دوسرے سوشل میڈیا پہ, وہ آپ جس ایگریمنٹ پہ سائن کرتے ہیں ان کے کہ میں آئی ایگری, تو وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن اگر آپ کبھی پڑھ لیں, آپ نے ہر چیز تک ان کو اپنے رسائی دی ہے. ایوری کلک یو میک آن یور ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ اور موبائل فون دیٹ از سیوڈ, اور وہ الگورتھم ان کا اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ کو پھر ویسے ہی پوسٹیں دکھاتا ہے, آپ کے بینک کی ڈیٹیل وہ کرتا ہے, آپ کے آنے جانے کی ڈیٹیل وہ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ جو بھی انٹریکشن اس پہ کرتے ہیں, جو ایوری کلک از سیوڈ, اور اس کے مطابق پھر آپ کا بیہیویئر موڈیفائی کیا جاتا ہے. یہ اس کی مثالیں آپ خود بھی دے سکتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں خاص طور پر جب یہ سوشل میڈیا کا چلن عام ہوا ہے تو آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں جو ادروائز آپ نہ کرتے. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, پھر آپ کا اگر مزید سوال ہے تو بتائیے گا, کہ کوریئر والوں کا کام فیس بک وغیرہ کی وجہ سے بہت بڑھ گیا ہے. ان کا کام, ابھی ایک سروے ہوا جو میرے علم میں آیا اور میں نے پڑھا, کہ وہ کہتے ہیں جی کہ درمیان میں بہت مندہ آ گیا تھا, لیکن اب لوگ اس پہ آرڈر دیتے ہیں اپنے کپڑوں کا, جوتوں کا, کھانے کا, ممبرشپ کا, مختلف کلبوں کی, کہ ساری چیزیں آپ نے کلک صرف کرنے ہیں اور آپ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ آپ کر لیتے ہیں. تو یہ کنزیومرزم کو بیسیکلی بڑھانے کا ذریعہ ہے. بیسیکلی یہ تمام سائٹ جو ہیں یہ ایڈورٹائزنگ کی ہیں, گوگل ہو یا دوسری ہوں, یہ ان کا زیادہ, یہ جو اپنا میکسیمم پروفٹ کماتی ہیں وہ اشتہارات سے کماتی ہیں. اس میں جو بیشتر پوسٹیں ہیں, آپ کو پتہ چلے, مجھے پتہ چلے یا نہ چلے, وہ اشتہارات ہیں, اور وہ اشتہار دینے والوں کا ہر ممکن یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا اشتہار دیکھا جائے, جس کے لیے وہ کلک پر پے کرتے ہیں. جتنے کلک سے جو لوگ دیکھیں گے اس حساب سے انہیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو وہ ایسا مواد دیتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں, انڈیویجول بھی زیادہ سے زیادہ دیکھیں, کمیونٹیز بھی زیادہ سے زیادہ دیکھیں. تو وہ جتنے زیادہ لوگ دیکھیں اس کے لیے پھر انہیں ایسی پروڈکٹ بنانی پڑتی ہیں, جیسے کہ تازہ ترین پروڈکٹ ریل ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ریل پہ چلے جائیں, آپ چونکہ اپنی دلچسپیاں, اپنی چوائس خود بلڈ اپ کرتے ہیں, تو آپ کے مطلب کی ہی وہ دکھا رہا ہے. الگورتھم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ آپ کی ہر کلک کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ دکھاتے ہیں. اور ابھی یہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے, اگر ہمارے موبائل جہاں موجود ہیں تو یہ ہمیں سن رہے ہیں, اور سننے کے بعد وہ ایسا ہی مواد آپ کو دوبارہ دکھائیں گے. ہو سکتا ہے میں اپنے ان صاحب سے پہلی دفعہ ملا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے مجھے ان کی فرینڈ ریکویسٹ اچانک آ جائے یا کہ جی کہ یو مے نو. یہ کئی دفعہ ہوا ہے اور آپ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے. وہ آپ یہی دیکھیں نا کہ وہ جو آپ کے یہ ڈیوائسز ہیں وہ ساری زبانیں جانتی ہیں. تو یہ بگ برادر والا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو ساری زبانیں اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو سہولت دیتا ہے, کسی مرضی زبان میں ترجمہ کر لیں, اور وہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ مکمل تحریر لکھنے کی سہولت فراہم کرتا ہے. چیٹ جی پی ٹی کی صورت میں, سرچ ریزلٹس کی صورت میں آپ کو اپنی مرضی کی چیزیں مل جاتی ہیں, پریزنٹیشنز آپ کو بنی بنائی مل جاتی ہیں. تو یہ سارا وہ در حقیقت آپ کو کنٹرول کرنے کی ایک کوشش ہے. آپ کو یہ کیپٹلزم کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, جو کہ ہر دنیا کے فرد کو اپنا صارف دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ کیپٹلزم صرف ایک تجارتی کانسیپٹ ہے جو اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ جس شے کی طلب موجود ہے اس کی سپلائی بھی ہونی چاہیے. یہ سپلائی اور ڈیمانڈ پہ بیس کرتا ہے. جی سر, دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ پہ الزام تھا کہ اس نے کسی آئی ٹی کمپنیز کو ہائر کر کے مینپولیٹ کیا تھا اپنے جو ووٹ بینک بڑھانے کے لیے. تو ہم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارے بارے سوشل میڈیا, جی یہ کمپنیاں جانتی ہیں اور ڈیٹا سیل بھی کرتی ہیں بعد میں. تو اس میں سر پھر یہ ٹوٹیلیٹیرین جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ صرف اوپریشن تھی, یہاں پہ اوپریشن کے بغیر سوچ کو تو بالکل ویسے ہی ڈھالا جا رہا ہے. تو آنے والی جو گورنمنٹس ہیں یا جو سیاست ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ سر سارا وہ اسی طرف یہ سارا سلسلہ جا رہا ہے؟
بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. بات یہ ہے جی کہ لوگوں کا شعور بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں یہاں اس موضوع کے اوپر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے موبائل کو ان کے بیڈ روم میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ وہ سوچ سمجھ کر چیزیں لائک کریں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں, ڈیٹاکسیکیشن کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جو آپ نے حوالہ دیا وہ اسکینڈل تھا کیمبرج اینالیٹیکا, وہ ٹرمپ کے دور میں آیا اور اس میں یہ تھا انہوں نے بڑی ذہانت سے ایک پورا پلان کیا کہ وہ لوگوں کو ایسی پوسٹیں بھیجتے تھے اور اتنی زیادہ بھیجتے تھے یا ای میلز اتنی زیادہ بھیجتے تھے کہ وہ آٹومیٹیکلی آپ ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں. مثلا ایک ہی طرح کا مواد آپ کو آنا شروع ہو جائے اور انٹرسٹنگ طریقے سے آئے اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر آئے, آپ کے سوشل میڈیا پہ, آپ کی ای میل پہ, آپ کی ڈاک میں, تو آپ کے ذہن آہستہ آہستہ کنڈیشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو جنگ جس کی ہم ان ناولز میں بات کرتے ہیں وہ فزیکل تھی کہ آپ کو جسمانی طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش زیادہ کی جاتی تھی. آج کل آپ کو ذہنی طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اپنی مرضی کی چیزیں دے کے آپ کو اتنا زیادہ یعنی مصروف اور مشغول کر دی, اشتغال اتنا بڑھ جاتا ہے آپ کا کہ وہی مقصد پھر پورا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک بندہ فلمیں دیکھتا ہے تو اس کی اتنی فلمیں دکھا دو کہ وہ ڈوب ہی جائے اس میں. اور یہ بالکل اس سارے ڈسٹوپین چیز کے ان لائک ہے کہ وہ جسمانی ہتھیار استعمال کرتے تھے اور ہمیں ہماری چوائس کے اوپر برباد کیا جاتا ہے جی. اور آنے والے الیکشن میں یہ عین ممکن ہے کہ یہ ہتھیار زیادہ سے زیادہ استعمال ہوں. ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے, لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پرائیویسی نہ ہونے کے باوجود کہ ہمارا سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے, لوگ بھی اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ وہ اس کا کنٹرول لازمی کوئی نہ کوئی سوچنے کی کوشش کریں گے. کم از کم ایک حد تک یہ شعور اب پایا جاتا ہے کہ ان کمپنیوں کے قدم حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں, تو قدرت بھی اس کو ایک حد رکھی ہوتی ہے ہر چیز کی, اس نے ڈاؤن فال اس کا آنا ہی آنا ہے. جی سر, میں یہ جو آپ نے کہا کہ کیپٹلزم جو ہے وہ سب کو کنٹرول کر رہا ہے. جی سر, کوئی بھی ایجوکیشن کی ایکٹیویٹی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنٹرولنگ ایکٹیویٹی ہے. مثال کے طور پہ جو آپ ابھی کر رہے ہیں اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمیں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے مائنڈ میں کچھ چیزیں ڈال رہے ہیں, ہم اس طرح سوچیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی یہ بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جا سکے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز کیوں ڈال رہے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو پکڑ کے ہم اس کو نیگیٹو قرار دے دیں. پھر تو یہ ہوگا کہ دنیا کی ساری ایجوکیشن ایکٹیویٹی ایک برین واشنگ قرار پائے گی. ایک چیز. دوسری چیز سر, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کیپٹلزم مجھے اپنا صارف بنانا چاہ رہا ہے اور وہ مجھے وہ چیزیں دے رہا ہے جو میری ضرورت ہیں, تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ تنقید پیدا اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم عام آدمی کو سمجھتے ہیں, اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی, وہ اس کو ہم جو بھی ڈالیں گے وہ کھا لے گا, ہم جیسے اس کو مولڈ کرنا چاہیں گے وہ ہو جائے گا. لہٰذا کچھ کمپنیز ایسی ہیں کہ جو اس کو اس طریقے سے مولڈ کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرٹیسزم کے پیچھے ایک عام آدمی لے مین کے لیے بھی بڑا ایک حد تک امیز رویہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس کو ہم جو بھی دے دیں گے وہ لے لے گا, ویسا بن جائے گا. اور بھی کچھ چیزیں ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی مائنڈ سیٹ ہے, کانسپریسی تھیوری کا مائنڈ سیٹ ہے کہ کچھ بڑے ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس میں تو ہر چیز کو ہم ایسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کچھ بڑے ہیں اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. نہیں, بالکل ویری انٹیلیجنٹ کویشچن. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی ٹول دنیا میں انسان کو سکھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ سارے واقعی برین واشنگ کے ہیں. اس کو آپ برین واشنگ نہ کہیں کیونکہ یہ ایک نیگیٹو ٹرم ہے, یہ کنڈیشننگ ہے. ہم اپنے بچے کو بھی جو کچھ سکھاتے ہیں تو ہم اپنے مطابق اس کو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اقبال نے ایک بات کی تھی کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر موڑ. یہ وہی کنڈیشننگ کا عمل ہے. اور اگر سرمایہ دارانہ نظام ہمیں کچھ سہولتیں دیتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک بات ہے. حقیقت یہی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام نے کمیونزم کی نسبت دنیا کے زیادہ بڑے مسئلے حل کیے ہیں. پاورٹی کا مسئلہ بڑی حد تک حل کیا ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ بڑی حد تک حل کیا ہے, کمیونیکیشن کا مسئلہ بڑی حد تک حل کیا ہے, امن کا مسئلہ بڑی حد تک حل کیا. آج کی دنیا 80% حد تک بہتر ہے, یعنی 20% دو مسئلے ہیں دنیا کے, 80%. اور یہ کیپٹلزم کی بہت بڑی کامیابی ہے. کیپٹلزم نے ایک جو اور ہمیں تحفہ دیا ہے جو کسی ازم نے نہیں دیا, مسلمان حکمرانوں میں نہیں دیا, وہ ہے پرامن انتقال اقتدار, پیسفل ٹرانسفر آف پاور. آپ یورپ میں دیکھ لیں پچھلے 70-80 سال سے, امریکہ میں پچھلے تقریباً 237 سالوں سے اقتدار پیسفلی ٹرانسفر ہوا ہے, سوائے اس کے کہ 2-3 دفعہ ان کے پریزیڈنٹ کی ڈیتھ ہوئی اور یا مرڈر ہوا تو وہاں عبوری ایک صدر آیا اور اس کے بعد الیکشن کا بھی ملتوی نہیں ہوئے, جنگ کے دنوں میں بھی نہیں ہوئے. تو یہ واقعی کیپٹلزم کی بہت بڑی کامیابی ہے. مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں ہوتا ہے
کہ جب ان پہ پریشر ختم ہوتا ہے تو وہیں طریقے کوہکن میں بھی وہیں ہیلے ہیں پرویزی، کہ پہلے جب رشین ریولوشن تھا اس میں لوگوں کو لالچ دیا گیا کہ آپ سے آپ کی صلاحیتوں کے مطابق کام لیا جائے گا اور آپ کی ضروریات کے مطابق آپ کو جو ہے ریاست سہولیات فراہم کرے گی۔ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو آزادی ہے، فریڈم آف فیئر ہے، فریڈم آف وانٹ ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم ٹو ورشپ گاڈ ان یور اون وے ہے، لیکن یہ پھر آزادی مادر پدر ہو جاتی ہے، یعنی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ یہ پھر ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ آپ اس کے مظاہر کیپٹل سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف انسانیت کا بلند ترین معیار ہے، دوسری طرف پستی کا بھی بدترین معیار ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا جو ہے ذمہ دار انہیں پوری طرح سے قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جی سر، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آزادی مسائل کریٹ کرتی ہے تو پھر معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آپ عام انسان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو آزادی دی جائے۔ آپ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی آزادیاں بھی کچھ دوسرے لوگ طے کریں گے، اس کو کتنے سطح پہ آزادی چاہیے، کتنی نہیں چاہیے۔ یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیپٹلزم حد سے زیادہ آزادی دے دیتا ہے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ نہیں، یہ تو بالکل حقیقت ہے۔ اب اس کی بہت زیادہ اگر ایکسپلینیشن کی جائے تو انہوں نے جو اپنے مطلب ان کی پورنوگرافی ہے یا جوا ہے، یہ تو سارے وہ سمجھتے ہیں۔ نوم چومسکی نے خود لکھا ہے کہ یہ جو اس طرح کی فلمیں ہیں وہ اسی لیے اختراع کی گئیں کہ لوگ بوریت کا شکار ہوتے تھے اور لوگوں کے پاس لیجر ٹائم کافی زیادہ آ گیا، تو یہ ساری چیزیں عام کر دی گئیں اور اس کو انکریج کیا جاتا ہے ریاستی سطح کے اوپر۔ اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ جنگوں میں کروڑوں لوگ قتل ہوئے، خاص طور پہ ہمارے ریسنٹ ہسٹری میں پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں جو ہے کم از کم 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا قتل عام ہوا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ریجن کئی دہائیاں وہ وانٹ کا شکار رہے، احتیاج کا شکار رہے، انہیں مدد کی ضرورت تھی۔ یہ حد سے بڑھنے والی بات ہے، حد سے بڑھنے والی بات ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ ایک لمٹ تک رہیں، جو انسان کی جائز ضروریات ہیں وہ پوری ہوں، ڈیفینیٹلی پوری ہونی چاہیے۔ کیپٹلزم کے بارے میں تو ساری دنیا کے لوگوں کی رائے ہے، جو بڑے اسکالرز ہیں، کہ اس نے حد سے زیادہ آپ کو چوائس دے دی ہے، فرد کو جو ہے وہ اس نے خدا کا درجہ دے دیا ہے کہ فرد چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ افادی پہلو وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یوٹیلیٹی کیا ہے، سر فرد آپ کو اگر فائدہ ہے تو آپ کر لیں۔ معذرت کے ساتھ فرد ایک کام کرنا چاہ رہا ہے، وہ کسی اور کو پرابلم نہیں کر رہا، اپنی ایک آزادی کو ایکسرسائز کرنا چاہ رہا ہے، تو کون روکے گا اور اس کا استحقاق کیا ہے؟ کیا ہم پھر وہی بریو نیو ورلڈ میں نہیں جا رہے کہ ریاست اوپر سے کھڑی ہو کے طے کرے گی کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور لوگوں کو ویسے چلائے گی؟ میرا یہ کہنا ہے، ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس پرابلم کو ریکگنائز کر رہا ہوں، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پرابلم نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ریاستی سٹرکچر سے حل ہونے والا پرابلم نہیں ہے، یہ انڈیویجول کو اپروچ کر کے اس کو آپ اصلاح کریں گے تو پھر وہ اپنے چوائسیز کے اندر آزادانہ طور پہ اپنی مرضی سے چینجز لے کر آئے گا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ فلاں سروسز ہی ہم بند کر دیں گے تو پھر ہم کسی نہ کسی سطح پہ ہم ادھر ہی جا رہے ہیں، جو ہم نے آج مطلب ناولز کو ڈسکس کیا ہے کہ سوسائٹی کو کنٹرول کر کے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی موٹیویشن۔ پہلے تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ گورنمنٹ چاہے مسلمانوں کی ہو، چاہے رشینز کی ہو، چاہے امریکنز کی ہو، چاہے یورپینز کی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، وہ ایک وقت آنے کے بعد وہ یوزرپر بن جاتی ہے، یعنی غاصب بن جاتی ہے۔ یہ ہمیں ہسٹری بتاتی ہے، یہ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ لازمی ایسا ہوتا ہے۔ ایشو صرف یہ ہے کہ حکومتیں کنٹرول چاہتی ہیں، یہ ایک ڈیفینیٹ بات ہے، اور وہ کولیکٹیو وزڈم جس کا مظہر ان کا آئین ہوتا ہے، ان کے اسٹیچوٹری لاز ہوتے ہیں، ان کی پالیسیز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری گورنمنٹ کا مطلب ہی کنٹرول ہے۔ وہ کنٹرول اگر نہیں ہو گیا تو ریاست ایک خاص ڈائریکشن کے اوپر چل ہی نہیں سکے گی۔ البتہ یہ بات آپ کی قابل غور ہے، آپ کا سارا سوال بڑا انٹیلیجنٹ ہے کہ خدا نے جو آزادیاں، اگر خدا پہ کوئی بلیو کرتا ہے، خدا نے کچھ چیزیں اپنے اور بندے کے درمیان رکھی ہیں، اس میں ریاست بالکل مداخلت نہیں کر سکتی۔ آپ کو ریاست کہتی ہے روزہ رکھیں، آپ نہیں رکھتے، اس اوکے، آپ گھر میں ہیں، آپ باہر لوگوں کے سامنے نہ کھائیں پئیں، وہ آپ کے اوپر وہاں پر لگائے گی۔ اسی طرح سے جو فری سوسائٹیز جن کو کہا جاتا ہے، اس میں آپ گھر کے اندر جو مرضی کریں، آپ دوسرے کو، یہاں اگر آپ 2 بندے بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ اور آپ سموکنگ کر رہے ہیں تو اٹ بیکمز اے پبلک پلیس، اس میں بھی پھر آئین آ گیا۔ تو اگر آپ کے دوسرا بندہ جو ہے وہ نہیں سگریٹ پی رہا تو میں کیا کروں؟ لیکن نہیں، وہ ریاست کہتی ہے کہ آپ اس کی آزادی میں مداخلت کر رہے ہیں، آپ اکیلے ہوں یا پرمیٹڈ جگہ کے اوپر جائیں، تو وہ بھی تو ایک کنٹرول کی فارم ہے۔ کنٹرول بہرحال آپ نے رکھنا ہے، معاملہ صرف افراط و تفریط کا ہے کہ نہ تو یہ حد سے بڑھ جائے نہ ہی حد میں کم رہے، یہ کشمکش چلتے رہنی ہے۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ
हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारा मेन जो यूरेशिया जो इसमें हमने दिखाई सॉरी ईस्ट एशिया जो हमारी रियासत है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। इस बारे में तो जॉन एलिया का बड़ा मारूफ फिक्रा है कि मुसलमान नॉट इस्लाम, मुसलमान 1000 साल से तारीख़ के दस्तरखान पर हराम खोरी के सिवा कुछ नहीं कर रहे। अगर हमें इल्ज़ नज़र आती हैं मौजूदा दौर की गालिब तहज़ीब के अंदर, तो हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है? हमने उन्हें कब कायल किया है कि जुआ गलत है, शराब गलत है, और इसके अलावा ये इस तरह की जो फिल्में हैं वो गलत है, आपकी जो ख़ारजा पॉलिसी है वो गलत है, जिसमें आप अपने मुल्क के बंदे के लिए तो दुनिया के दोनों कोनों तक जा सकते हैं, लेकिन जो लाखों बल्कि मिलियंस अफराद आपने रिसेंट जंगों में, सोकाल जंगों में आपने मारे, और उसके लिए आपके मतलब आंख से एक आंसू नहीं टपकता। तो हमने कहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है? हम तो इतने कमज़ोर हैं कि हमारी अंदरूनी पॉलिसीज़ का जो फ़ैसला है वो भी कोई और एलिमेंट करते हैं, हम तो करते ही नहीं हैं। असल मसला इस पे ये है, अब कोई भी गवर्नमेंट हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी अपने अवाम के लिए तो वो कंट्रोलिंग स्टेट बन जाती है, वो यूज़रपर स्टेट बन जाती है, वो डिस्टोपियन स्टेट बन जाती है, वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाती है। उसको किसी ना किसी ने रोकना है। इसके लिए हीगल का बड़ा मारूफ फ़लसफ़ा है कि थीसिस यानी एक ख्याल या नज़रिया जन्म लेता है, वो अमल में आता है, फिर वो जो है एंटीथीसिस उसका डेवलप होता है, और फिर उसके बाद सिंथेसिस होता है कि हम दोनों मिलते हैं और फिर एक नई चीज़, नया नज़रिया वजूद में आता है। हमें इस डायलेक्टिकल प्रोसेस को असल में समझना है इस नावल के ज़रिए से कि आज से 70, 80, 90 या 100 साल पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि ये टोटलिटेरियन रिजीम है, और दूसरी तरफ दुनिया का जो ब्लॉक है वो फ्री सोसाइटी है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन बाकी दुनिया के लोगों ने अभी तक कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। इसलिए यहाँ पे जो ईस्ट एशिया का जिक्र किया गया है वो है कि दे आर वर्शिपर्स ऑफ डेथ, वो मौत की पूजा करते हैं, और इसी तरह से उन्होंने अपनी ज़ात को ओब्लिटरेट कर दिया है, अपने सेल्फ को ख़त्म कर दिया है। तो जब ये करेंगे तो इसका मतलब है दुनिया की तकरीबन 4-4.5 अरब आबादी एशिया में रहती है, ईस्ट एशिया जिसको नाम दिया, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया में अभी तक? हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन, अगर आप देखें कि दुनिया की इकॉनमी सबसे ज़्यादा किसके पास है, दुनिया का सियासी निज़ाम किस मुल्क का या किस खित्ते का सबसे ज़्यादा दुनिया में फॉलो होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तिजारत किसकी है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किसकी है, सोशल उलूम में किसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, किसने दुनिया के भर के लोगों को इमिग्रेशन दिया? आपको ये इल्म होगा कि तमाम पैगम्बर ईस्ट में आए, वेस्ट तो उस वक्त था ही नहीं, वेस्ट तो बाद की बात है कि वहाँ पर तो बर्फ़ें थी नहीं रही, वहाँ से लोग गए हैं। तो ये इस खित्ते की ये नाकामी है। इसको हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं सलीम अहमद, उसने अपने एक नज़म में बयान किया है कि मशरिक़ हार गया है। सर हम ये क्यों नहीं कहते कि कैपिटलिज्म जीत गया और उसने दुनिया को बहुत कुछ दे दिया? इसमें कोई शक नहीं है, कैपिटलिज्म ने बेशुमार मसले हल किए हैं। सप्लाई चेन जो इसकी है, आप जो अंडा हम खाते हैं, ये जो नाश्ता और खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, ये कैपिटलिज्म की सर आई वजह से। थिंक कि हम कैपिटलिज्म को उतना उसका नहीं कर रहे, रिवार्ड दे रहे जितना वो डिजर्व करता है। हम समझते हैं कि वो मसाइल क्रिएट कर रहा है, उसने हमारी दुनिया को जन्नत बनाया हुआ है। मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता आपसे, कैपिटलिज्म ने बेशुमार मसाइल किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नए मसाइल पैदा भी कर दिए हैं। वो उनकी तरफ मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू में इशारा किया है। अब वो सारों के सारे के लिए हमारी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी ना, कि जो लोग इस सारे एरिना से बाहर हैं और वो जो सिर्फ महज सारिफ हैं, तो उनका तो फिर ये ठीक इलाज बनता है ना कि जब आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे और सारा कुछ वो खा रहे हैं जो कैपिटलिज्म की बरकत है, जैसे कभी सरकार इंग्लिशिया की बरकत होती थी, तो फिर आप कंज्यूमर हैं। आप कंज्यूमर के मुकाम से निकलें, अपना रोल चेंज करें और आप अपनी पॉलिसी डिक्टेट करें दुनिया की कि नहीं ये बात गलत है और उसकी ये सही है, और हम इसको आपको कन्विंस करेंगे बाई वे ऑफ लॉजिक। आप करेंगे अपनी अब जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर करके करेंगे। आप दुनिया के किसी मुल्क की सूरत हाल देख लें, अगर वो कमज़ोर है तो वो डेफिनेटली वो कैपिटलिज्म का गुलाम है। जी बहुत अच्छी ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही है। मैं सिर्फ एक बात इधर रेफ़र करके दोबारा मैं नावल की तरफ आना चाहूँगा। एक कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़र है जर्मन, बायंग चुहान, वो कहता है कि कैपिटलिज़म में या जो हमारे जो अभी सिस्टम चल रहा है उसने अगर हमें कह ले कि एक यूटोपियन या टोटलिटेरियन जो स्टेट है उसके अंडर नहीं रखा, तो हमारी अपनी ख्वाहिशों का हमें ग़ुलाम कर दिया, इतना कर दिया कि हम ओवर बर्नड हो गए हैं। यानी जिस तरह पहले आपने कंज्यूमरिज्म की बात की, तो ग़ुलामी चाहे इंसान की अपनी ही क्यों ना हो, वो मतलब इन वन सेंस वो ग़ुलामी होगी। खैर ये जो जॉर्ज ऑरवेल का ये जो नावल है, इस पर एक बहुत अहम जो मुझे चीज़ लगी है
یعنی وہ کہتے کہ دے ڈو ناٹ الاؤ لو بیکاز دے کی ناٹ کنٹرول دا لور اور لو. یعنی کہ لو یا محبت ایک ایسی چیز ہے جو مکینیکل نہیں ہے, یعنی جس کو لاجیکل نہیں بنایا جا سکتا. اس سے پوری جو حکومتیں ہیں وہ ڈرتی ہیں, ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹس ڈرتی ہیں. اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ آج کل جو محبت پہ تنقید کی جاتی ہے ان ون سینس, آئی تھنک کہ اسے کنٹرول کرنے کا ہی وہ طریقہ کار ہے. ایون تو اس ناول میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ پہ وہ جب فیئر محبت کے مقابلے میں فیئر کو رکھا جاتا ہے تو وہ اسٹیٹ ایسے ہاں فیئر جیت جاتا ہے. تو میں یعنی کہ اس میں محبت جو ہے وہ لازم نہیں ہے وہ ایک ہی ہو ایک صنف کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ اوور آل جو محبت کا ایک کنسیپٹ ہے اس کی اہمیت دوبالا نہیں ہو سکتی. میرے خیال سے صرف واحد یہ چیز ہے جو اس ناول میں دکھائی گئی ہے کہ جو اس سب کو فال ڈاؤن کر سکتی ہے. گو کہ آخر پہ وہ بھی ہار جاتی ہے لیکن پھر بھی اس کی امپورٹنس زیادہ نہیں آپ کو لگتی. آپ ایگزیکٹ سوال کیا ہے ایک جملے میں ذرا ریفریز اگر کر سکیں. میرا سوال یہ ہے یا بات یہ ہے کہ جو محبت ہے اس کی اہمیت ایسی اسٹیٹ میں جہاں ہر چیز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے وہاں پہ اور نہیں بڑھ جاتی. جس طرح ناول میں بھی ایک جملہ ہے نا یہ کہ اسے وہ کنٹرول نہیں کر 1984 کی بات کر رہے ہیں. جی اس پہ ٹھیک ہے. یعنی کہ جولیا کے ساتھ جو کریکٹر ہے ونسٹن کا, اس کی جو محبت دکھائی گئی ہے وہ بھی ایک طرح کی ایک بغاوت کی ایک شکل ہے ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ کے خلاف. جی بالکل. اگر آپ اس کی بالکل آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو مرد عورت کے جو تعلقات ہیں اس کو صرف ایک ری پروڈکٹیو فنکشن سمجھتے ہیں. وہ ایک اس میں جو ایگزیکٹ الفاظ لکھے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مائنر سا پروسیجر ہے یا آپریشن ہے جس کے ذریعے سے یہ ہے کہ افزائش نسل مقصود ہے اور وہ ریاست کے مقاصد کے لیے مددگار ہوگی کیونکہ اس کو افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے تو اس کے بچے تو ضروری ہیں. لو از ناٹ الاؤڈ. اور یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ ایسی یہ اس نے تو یہ سمبل بنایا ہے لو کو. میں نے یہاں پہ واضح بھی کیا ہے کہ لو ہے یا رومانس ہے یا مرد عورت کا آپس کا بچے پیدا کرنے کے علاوہ جو تعلق ہے وہ یعنی باغیانہ سوچ کا ہی ایک مظہر ہے. وہ علامت ہی اسی چیز کی ہے کہ یہ آزادی ہے اور اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اور ظاہر ہے اس میں جتنا زیادہ سپریس کیا جائے گا وہاں پر اس طرح کی لو سٹوریز بہت زیادہ جنم لیتی ہیں. جو محبت آپ کہہ رہے ہیں اس کا امکان اور بڑھ جاتا ہے. لہذا ریاست اس کو پھر الاؤ نہیں کرتی. جو بھی ریاست جہاں کہیں بھی ہوگی پوری دنیا میں یہاں ہو یا وہاں ہو وہ ہمیشہ ہر وہ چیز سپریس کرے گی جو لوگوں کو ایک تو آزادی کا تاثر دیتی ہے, جو دوسرے لفظوں میں لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا تاثر دیتی ہے, جو لوگوں کو آزادانہ سوچنے کا تاثر دیتی ہے. وہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے لیے, ریاستوں کے لیے, ڈکٹیٹوریل رجیم کے لیے وہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہوتی ہیں. یعنی عاشق خطرہ ہے گورنمنٹ کے لیے. ہمیشہ خطرہ ہے. جتنی لائٹ چیزیں ہیں دیکھیں 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہر بندہ پیار کرتا ہے اور اگر ان تینوں چیزوں سے آپ دور لے جائیں گے انسان کو تو وہ ڈسپوٹک بن جائے گا. یعنی اس کے دل میں کسی کے لیے رحم اور مہربانی رہے گی. ایک ہے بچے, پھول اور ہر طرح کا آرٹ. آپ کو پتہ ہے بچے ظاہر ہے مل کے رہتے ہیں, میل اور فیمیل تو تبھی وجود میں آتے ہیں تو وہ محبت ہے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ اولاد ہے. پھر اس کے بعد پھول ہے یعنی نیچر, اور تیسرا ہر طرح کا آرٹ ہے. بکس ہیں, پینٹنگ ہے, مصوری ہے, مجسمہ سازی ہے, اس طرح کے بے شمار آرٹ کے مظاہر ہیں, آرکیٹیکچر بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہر بندے کو اچھی لگتی ہیں, ہر بندے کی بنیادی جبلت میں یہ چیزیں شامل ہیں. تو اسی وجہ سے اس کو بھی سپریس کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر آرٹ کا شعور ہی ختم کر دیا جائے, لوگوں کی تفریحات ہی بدل دی جائیں. جیسے ہم صرف کھانا کھانے کو اب تفریح سمجھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں اس معاشرے میں جو کتاب سے سچا پیار کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مہینے کے بجٹ میں 2, 4, 5 ہزار روپے 10 ہزار روپے بکس کے لیے رکھنے ہیں اور کلچرل ایگزیبیشن میں جانا ہے. جہاں یہ لاہور جو کلچرل کیپٹل ہے اور پاکستان کا اور پوری دنیا کا سٹی آف لٹریچر ہے یونیسکو کی روح سے, یہاں پر جو میلے ٹھیلے ہوتے تھے آج سے 10, 15, 20 سال پہلے تک وہ کدھر گئے ہیں؟ لوگوں کا تصور ہی بدل دیا گیا ہے. صرف شادیاں, ان میں جانا اور کھانے کی جگہوں پہ جانا, اس کے علاوہ کوئی تفریح ہے تو براہ کرم مجھے آگاہ فرمائیے. صحیح.
سر بکس آج کل کے دور میں میرے خیال میں ویڈیوز کے دور میں، اب میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے، میں اس کو نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ اسی موضوع پہ میں کچھ ویڈیوز دیکھتا ہوں تو زیادہ انٹریکٹیو بھی لگتی ہیں. سو اگر لوگ کتابیں نہیں خریدے اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ علم کی طرف نہیں آ رہے. میرے خیال میں ایوریج پرسن جو آج کے دور میں زیادہ علم لے رہا ہے کتابوں کے بغیر. جی بالکل، اس میں تھوڑا سا فرق یہ کائنڈلی واضح کر لیجئے کہ علم اور معلومات میں فرق ہے. جو میڈیا اس وقت چاہ رہا ہے ہم سے، موجودہ میڈیا جس کے ذریعے سے ہماری مطلب مینٹل کنڈیشننگ ہوتی ہے، وہ صرف ہمیں معلومات دیتا ہے، علم نہیں دیتا. معلومات اور علم میں بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ علم آپ ریلیکس ہو کے سیکھتے ہیں، اپنے ٹائم پہ سیکھتے ہیں. معلومات کی ضرورت آپ کو کام کے لیے یا دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو ابھی میڈیا کے تھرو ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا کسی طرح کا بھی میڈیا ہو، جو چیزیں ہمارے تک آ رہی ہیں وہ محض اطلاعات ہیں کہ آپ کو دوسرے سے زیادہ پتہ ہے. نالج از سم تھنگ ڈفرینٹ. نالج کا تعلق تو آپ کے کریکٹر بلڈنگ سے ہے، آپ کے شعور سے ہے، آپ کے اخلاق سے ہے، آپ کے دوسرے لوگوں کی ڈیلنگ سے ہے. ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ بڑا جو اس کے بعد انفارمیشن کی بہتات ہو لیکن اس کا کریکٹر جو ہے وہ ادروائز ہو، اور جب ہو سکتا ہے ایک بندہ بالکل بھی معلومات نہ رکھتا ہو لیکن اس کا کریکٹر لوگوں کے لیے بے حد یوزفل ہو، وہ زیادہ سچا ہو، وہ زیادہ کائنڈ ہو، وہ زیادہ ہمدرد ہو، وہ دو معاشرے کے لیے زیادہ مفید ہو. تو یہ بنیادی فرق ہے علم اور معلومات میں. جی السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹلزم کے کافی سارے فوائد ہیں اور دوسری طرف آپ کیپٹلزم کے نقصانات کا بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے کنزیومرزم اور مختلف ایکسپلائٹیشن کے نقصانات ہیں. تو میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ اس کا سولوشن کیا آپ دیکھتے ہیں، آئدر سوشلزم اور گلڈ سوشلزم یا بیٹر فارم آف کیپٹلزم. جی بالکل، جس طرح یہاں پر پہلے عرض کیا گیا کہ نظام کوئی بھی اچھا برا نہیں ہوتا. ایک نظام آپ بلڈ اپ کرتے ہیں تو وہ ایوالو ہوتا رہتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی کی جو ایلز ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، ان کا جو حل ہے وہ یہ مزید ڈیموکریسی، کہ آپ اس کو پریکٹس کرتے جائیں، آپ اس کو پریکٹس کرتے جائیں. مسلسل جب پریکٹس کریں گے تو وہ ڈے بائی ڈے اور ٹرم بائی ٹرم امپروو ہوتا جائے گا. اسی طرح سے کمیونزم کی بھی کچھ خوبیاں تھیں، اتنی خوبیاں تھیں اس زمانے میں جب یہ آیا تو یہ پوری دنیا کا ایک نعرہ بن گیا تھا. جب کمیونسٹ مینیفیسٹو کا پہلا فقرہ ہے کہ ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ، یو ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ یور چینج. اور اقبال کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو وہی بات ہے جو اسلام کہتا ہے، صرف اس میں خدا کا اضافہ کر لیں. کمیونزم پلس گاڈ از ایکول ٹو اسلام. یہ باتیں اس دور میں بڑی معروف تھیں کہ اس میں صرف الحاد کو نکال دیا جائے تو یہ تو ایک معاشی مساوات کا نظام ہے. کارل مارکس بنیادی طور پر تو ایک معیشت دان تھا، تو اس نے تو معیشت کو ہی ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کیپٹلزم نے انسان کے غربت کے مسئلے حل کیے، بھوک کے مسئلے حل کیے، امن کے مسئلے حل کیے، تو یہ بھی اس کی کنٹریبیوشن ہے. تو ظاہر ہے یہ کوئی بھی پرفیکشن نہیں ہے کسی سسٹم میں. اصل بات یہ ہے کہ یہ نظامات چلتے رہیں، ساری دنیا مل کر ایک، جس طرح میں نے ایک تھیسس پہلے ہیگل کا پیش کیا کہ تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھسس، یہ سارے نظام مل کر تو اپنے آپ کو امپروو کریں. اور اس کے بعد یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے جو ابھی نہیں ہوگی، 100 سال میں بھی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے 500 سال میں ہو جائے. تو یہ تو ایک یوٹوپیا پھر تبھی بنے گا نا. تو انفیکٹ ایسا ہوگا کبھی بھی نہیں. یہ کشمکش ہمیشہ جاری رہنی ہے. اقبال کے الفاظ میں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ سلسلہ ان اینڈنگ ہے. قرآن نے تو بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر، کہ ایک فریق جو ہے قیامت کے وقت وہ جنت میں ہوگا، ایک دوزخ میں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کشمکش چلتی جا رہی ہے. ہمارا رول اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنا بتانا ہے کہ ہم کس چیز کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. اس حوالے سے جو آخری لائن کہی جا سکتی ہے، اگر آپ نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہے، اس میں آپ غزوات کی ڈیٹیل پڑھ لیں جو ہمارے ہیں. جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خیبر ہے، یا اس کے علاوہ اور ہے. تو اس میں آپ کو واضح طور پہ بائیفرکیشن نظر آ جاتی ہے کہ کون سچا جانثار تھا، کون منافق تھا، کون دشمن تھا، اور پھر اینڈ پہ کیا ہوا اور کیسے ان کو ریوارڈ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بشارتیں دی. تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہی ہے جو ستیزہ کاری ہے جو ہر وقت جاری ہے. تو ان نظامات میں بھی ہم نے وہ چیزیں لینی ہیں جو ہمارے لیے مفید ہیں، جیسے حز ما صفا ودا ما قدر، کہ جو اچھی چیز ہے وہ لے لیں، جو اچھی چیز نہیں ہے وہ اس کو آپ دور کر دیں. جیسے ہمارے بے شمار مسلمان بھائی بہنیں ویسٹ میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں. اور ایک کتاب آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 2050 تک
جو فرانس کا سب سے بڑا مذہب ہے وہ اسلام ہوگا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں پیرس میں اس طرح کی بے شمار دستگاہیں ہیں. میں خود سوربون یونیورسٹی میں گیا ہوں جہاں ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب پڑھاتے تھے, ریسرچ کرتے تھے. ان کو کہتے تھے جتنی بڑی لائبریریاں یہاں ہیں کہ مجھے پاکستان, انڈیا یا عالم اسلام کے کسی ملک میں جانے کا خیال بھی نہیں آتا. تو وہ تو اوپن مائنڈڈ ہیں. اسی وجہ سے یہ جو سارے جو ہم جوک در جوک اپلائی کر رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں, اس کی وجہ ان معاشروں کی یہ اوپننیس ہے, اور جو مسائل انہوں نے حل کر دیا اور آپ کو ایک لائف سٹائل اپنی مرضی کا دے دیا ہے کہ آپ ایک اداکار بننا چاہتے ہیں, اسپورٹس مین بننا چاہتے ہیں, آپ ایک عمارباز بننا چاہتے ہیں, سارے آپشن کھلے ہیں, اس کے یہ قوانین ہیں. اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ جو مرضی کریں, بالکل کریں. تو یہ تو بالکل ان کی کامیابی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جی سر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ ساجد بھائی کے کامنٹ میں انہوں نے لو کے اوپر بات کی کہ محبت کو وہ سپریس نہیں کر سکی جو ان کی پارٹی تھی نا. تو اس میں آرول کے مطابق تھوڑی سی ایڈیشن یہ تھی کہ انہوں نے پارٹی نے ایک بنائی ہوئی تھی چیسٹیٹی بیلٹ, یوتھ چیسٹیٹی بیلٹ, مطلب جو بھی خاتون یا مرد جوان ہے اس کے گرد ایک بیلٹ ہوتی تھی جو یہ علامت ہوتی تھی کہ اس نے کبھی بھی کوئی سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. جو جولیا ہوتی ہے یہ بھی اسی یوتھ اسکواڈ کا پارٹ ہوتی ہے, اس کی بھی چیسٹیٹی بیلٹ ہوتی ہے. تو جب یہ ملتے ہیں تو وہ جولیا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کبھی پہلے بھی ایسا کوئی کام کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے ناٹ ون ٹائم, فار 1000 ٹائمز آئی ہیو ڈن دس. تو اس وقت وہ کہتا ہے, جو ونسٹن کہتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے. جولیا سے کہتی ہے آئی ایم کرپٹ ٹو بونز, میں بونز تک کرپٹ ہوں. حالانکہ وہ یہ بھی پیراڈاکس ہے, وہ ہے چیسٹیٹی یوتھ سے, لیکن تو اس وقت ونسٹن سے کہتا ہے کہ تم جتنے مردوں کے ساتھ اور تعلق بناؤ گی میں اتنا زیادہ تمہیں لو کروں گا. سو لو سے زیادہ یہاں پہ ایک اور چیز وہ مینشن کرتا ہے کہ دا مور وی نیڈ از اینیمل انسٹنکٹ, مطلب اینیملس کی طرح جتنے تم لوگ زیادہ اپنے ساتھ ملاؤ گی اسی طرح کرپٹ کرو گی. بیس ان کی تو یہی ہے کہ وہ پارٹی کو توڑنا چاہتے تھے. تو لو سے زیادہ میرے خیال میں وہ ان کا جو ایک ریبیلیس سیکشول انسٹنکٹ ہے وہ ایک زیادہ فورسفل تھا جو آرول نے سجیسٹ کیا, جو مجھے سمجھ آئی. اور دوسری ایک اور بات جو میں آپ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ تھا فینومنا آف ڈبل تھنک, مطلب ہم ایک ٹائم میں دو اپوزٹ بلیفس ہولڈ کرتے ہیں. جیسے اس میں کہتا ہے کہ ڈیموکریسی از امپاسبل بٹ پارٹی از دا گارڈین آف ڈیموکریسی. تو اسی طرح جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا کیپٹلزم ہے یہ ایک اچھا نظام نہیں ہے اتنا, اس کے نقصانات ہیں لیکن اس کے فائدے بھی بہت ہیں. تو آپ یہ ناول بھی ہمیں سمجھاتے ہوئے ڈبل تھنک کا شکار ہیں ہم سب, بلکہ تو اس حوالے سے آپ کیا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, یہ اسی کشمکش کا بیان ہے جو آپ نے اپنے سوال میں پیش کی ہے کہ انسان تضادات سے بھرپور لائف گزارا ہوتا ہے, دنیا کا ہر انسان گزارا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھ لیں کہ وہ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا اور اپنی 40 سال تک کی عمر پوری کی وہ بتوں سے بھرپور تھی. حضرت ابراہیم کی آپ مثال لے لیں کہ وہ یعنی وہاں پر بتوں کو انہوں نے توڑا تو ان کے اپنے عزیز ان کے خلاف ہو گئے اور اپنے قبیلے والے لوگ خلاف ہو گئے. تو آپ اسی میں جی رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ جو سسٹم کے ایلز ہیں یہ تو پھر آپ نے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے. جیسے یہ یہاں پر صفائی نہ ہو تو آپ نے تو اپنے حصے کی صفائی کرنی ہے, آپ کر دیں. آپ سے تو صرف اسی چیز کا سوال ہونا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اگر آپ آج سے صرف 100 سال پہلے, یعنی آپ 1000 سال پیچھے یا 2000 سال پیچھے نہ جائیں, آج 2023 پہ جب ہم بیٹھے ہیں تو دنیا اس سے بہت بہتر ہے جیسے آج سے صرف 100 یا 70-80 سال پہلے تھی. جنگیں بہت کم ہو رہی ہیں, میسیفیکیشن یا کمیونزم نے لوگوں کے بے شمار مسائل حل کر دیے ہیں. اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ, پاورٹی اور اس طرح کے جو بہت سے مسئلے تھے, ہماری کمیونیکیشن کے مسائل تھے, اب وہ جناتی طور پر حل ہو گئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ دریافت کر لیا گیا ہے کہ عام آدمی اس کے بارے میں ابھی سوچ بھی نہیں سکتا. لاسٹ ٹائم شاید میں نے 1-2 چیزیں مینشن کی تھیں کہ ناسا جو انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے, جس کی سپیڈ جو ہمارے پاس تیز ترین انٹرنیٹ دنیا میں دستیاب ہے اس سے بھی 1000 گنا زیادہ ہے. اسی طرح سے اتنی گندم پیدا ہوتی ہے دنیا میں کہ دنیا کے ہر فرد کو بھوک سے آزادی دلائی جا سکتی ہے. اسی طرح سے یہ جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے, امریکہ کے بعض ادارے ایسے ہیں جو 50 ہزار میگا واٹ بجلی اپنی ذاتی ضروریات کے لیے پیدا کرتے ہیں, اور ہمیں چند ہزار میگا واٹ کے لیے پوری گرمیاں لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت قرآن کے مسئلے سارے حل ہو گئے ہیں. اب اگر ایک اور بات ہے, یورپ میں کئی ملک ایسے ہیں جو اپنا پنیر اور گندم اور مکھن اور دودھ وغیرہ سمندر میں بہا دیتے ہیں تاکہ ان کی قیمتیں مستحکم رہیں. اگر وہ مارکیٹ میں آ جائے تو یہ ہماری سبزی منڈی میں صبح جو 200 روپے والی چیز ہے وہ 20 روپے کی مل رہی ہوتی ہے, کیونکہ اسے وہ پیریشیبل آئٹم ہے, اس سے ختم ہو جانا ہے. تو یہ قیمتوں کو ایسے کنٹرول کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے سارے جو مسائل ہیں وہ کیپٹلزم نے حل کیے ہیں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اخلاقیات کو بھی ایک سیلیبل کموڈٹی سمجھتے ہیں. اس کی ایک مثال ریلیجیس ٹورزم ہے.
یہ ٹورزم نہیں ہے، یہ زیارت ہے، لیکن اس کے لیے ان کے پاس کوئی متبادل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ٹورزم ہے، آپ یعنی کہ ایک مذہبی سفر پہ آئے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ فرق ہے کہ تضادات میں آپ نے جینا ہی جینا ہے، اور تضادات اس وقت گہرے اور بلند ہو جاتے ہیں جب آپ اپنا رول پلے نہیں کرتے. زندگی کا مزہ اسی وقت آتا ہے، اور وہی لوگ دنیا میں اپنا نقش چھوڑتے ہیں جو خود جد و جہد کا حصہ بنتے ہیں. اگر ہم نہیں بنیں گے تو پھر ہم صرف کتابی باتیں کر رہے ہوں گے. یہ ایک دفعہ ہم نے یہاں پوچھا کہ یہ ادارہ آپ نے بنایا تو یہ تو 25 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ادارہ کا، انہوں نے کہا یہ تو ایک چھوٹا سا چراغ ہے. غامدی صاحب نے کہا یہ تو بھی پتہ نہیں کتنے چراغ اس سے جلیں گے، اور یہ آپ نے تو اپنی کوشش کر دینی ہے. ان نظریات پہ یا ان بکس پہ یا ان سسٹم کے اوپر ہم جب بات کرتے ہیں تو دو کام ایک ہی وقت میں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے فوائد بھی سمیٹ رہے ہیں اور ان میں ہم تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایکچولی اپنے حصے کا کام کہاں کر رہے ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خرابیاں ہیں تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے، ہمارا رول کہاں ہے، یہ مسنگ ہے. آپ کو سوسائٹی کے لیے الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو گرو کریں، کوئی پروڈکٹ بنائیں، کوئی سروس بنائیں، آپ لوگوں کو وہ دینا شروع کر دیں. اس چیز کو چھوڑ کے کہ میں سوسائٹی کے لیے کچھ کر رہا ہوں، آپ کہیں میں اپنے لیے کر رہا ہوں. یہی تو میں کہتا ہوں کہ کیپٹلزم کا ماسٹر اسٹروک ہے کہ اس نے فرد کے گروتھ کو سوسائٹی کی خدمت سے جوڑ دیا ہے. کیپٹلزم میں آپ امیر نہیں ہو سکتے جب تک کسی نہ کسی فارم میں آپ کسی نہ کسی کی خدمت کر سکیں. چھوٹا سا ایک بیچ میں نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونزم یا سوشلزم جہاں پہ بھی دنیا میں مینیفیسٹ ہوا ہے وہاں پہ کیا رزلٹ نکلا ہے. ہم پچھلی ایک صدی اٹھا کے دیکھیں، 1.5 صدی کیپٹلزم نے بدل کے رکھ دیا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کیپٹلزم کے سامنے ہم کمیونزم کو کھڑا بھی کر سکتے ہیں کمپیریزن کے لیے. آپ نارتھ کوریا کی صورتحال دیکھیں، آپ چائنا میں شخصی آزادیوں کی صورتحال دیکھیں، آپ ماؤ نے کتنے ملین بندے مارے، اسٹالن نے کتنے ملین بندے مارے، اپنے شہری مارے. سب کوئی ایک ایگزامپل تو ہو نا کہ جس کو ہم سامنے کھڑا کر سکیں کہ کیپٹلزم کے مقابلے میں یہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی سسٹم ہے جو پریکٹیکلی بھی وہ رزلٹس دے رہا ہے. نہیں، ابھی تک سسٹم نہیں بن سکا. اس پہ میری گزارشات یہ ہیں کہ نمبر 1، جب سوویت یونین کا انہدام ہوا 1989 میں، تو ان کا ایک اسکالر ہے فرانسس فوکویاما، اس نے آرٹیکل لکھا تھا اینڈ آف ہسٹری، اور وہ بڑا سینسیشنل آرٹیکل تھا. یہ اینڈ آف ہسٹری کیسے ہوگا، کیا قیامت آ گئی ہے؟ اس نے یہ کہا تھا کہ لبرل ڈیموکریسی جیت گئی ہے پوری دنیا میں، اور اب اس کے بعد کوئی ہمارا حریف نہیں رہا، انکلوڈنگ اسلام، کوئی ہمارا حریف نہیں ہے. لیکن پھر اس کے چند سال بعد کلیش آف سویلائزیشن لکھی گئی سیمیول پی ہنٹنگٹن کی طرف سے، اور وہ فارن افیئر کے شمارے میں 93 میں آئی، اور بعد میں پوری کتاب آئی. ان دونوں تھیوری نے بڑا کوئی عرصہ 20 سال جو دنیا کی پوری دانشور جو ایلیٹ ہے اس کو محو بحث رکھا کہ یہ کیا اب نیا فنومینا جنم لیا ہے. ایک بندہ کہتا ہے، ان کا اسکالر بیٹھ کے، کہ دنیا نے اپنا الٹیمیٹ گول اچیو کر لیا ہے، یہی ماڈل ہے جو ساری دنیا میں فالو ہوگا، یہی جنت ہے دوسرے لفظوں میں. اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ ابھی سویلائزیشنل کلیش باقی ہے، اور اس نے بتایا یہ کہ ویسٹ ورسز دا ریسٹ. اور اس نے وہاں پہ کیا کہا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو، کہ چائنا، مسلم دنیا، پاکستان کے میزائل پروگرام یعنی نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ مل کر ویسٹ کے لیے ابھی بھی سب سے بڑا خطرہ ہے. وہ صرف 6-7 صفحے کا آرٹیکل ہے، لیکن وہ آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے، وہ ویسٹ کا ایجنڈا بیان کرتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ اس کے مقابلے میں پھر وہی سوال جو اصل آتا ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ اس کا رسپانس کہاں ہے، اس کا اینٹی تھیسس کہاں ہے. تو وہ بھی آنا ہے. اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے ویسٹ کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دس از دا اینڈ آف دا ہسٹری، یا ایسٹ کے جو لوگ کہتے ہیں کہ اب انہیں حکومت کا اختیار حاصل ہے، آپ جس قیامت کا انتظار کریں اور اپنی ذاتی زندگی گزاریں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود سے بہتر ہوں، سرمایہ دارانہ نظام یہی کہتا ہے. یہاں پہ بھی تو عملاً سرمایہ دارانہ نظام ہے ہمارے ملک میں بھی. تو یہ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا آخری دین جو ہے وہ بھرپور ایک دفعہ دنیا کے ہر انسان کو متاثر کیے بغیر اور ایک بھرپور اسلامی صحیح معنوں میں گورنمنٹ مطلب اسٹیبلش کیے بغیر ختم ہو جائے اور اس کے بعد قیامت آئے. مطلب یہ لاجیکل بات میں کر رہا ہوں، یہ اس پہ علیحدہ پروگرام رکھا جا سکتا ہے کہ میری یہ سوچ کیوں ہے. میں ہرگز بلیو نہیں کرتا کہ اب وہ جیت گئے ہیں اور ہم ہار گئے ہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام تو پچھلے 1000 سال سے جو اس کے ماننے والے ہیں وہ تو پھر نقصان میں ہیں.
اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ سارا ہمیں بتایا جاتا ہے اس کی حیثیت تو صرف انفرادی ہے. آپ خدا پہ بلیو کرتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, دوسرے کو کچھ نہیں کہتے تو دوسرا جو مرضی کرے, تو پھر آپ کا کیا فریضہ رہ گیا؟ ایک جملہ اس میں کر دوں. میرے نزدیک سر کیپٹلزم اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے نتیجے میں جو سسٹم بنتا ہے وہ کیپٹلزم ہے. آپ نے آگے ایک جملہ بولا تھا کہ کیپٹلزم محض ایک معاشی نظام ہے. میرے نزدیک کیپٹلزم کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا. انفیکٹ دونوں ہی معاشی نظام ہیں, تو کمیونزم تو ہے ہی معاشی نظام. جس طرح میرے نزدیک جمہوریت محض ایک سیاسی نظام نہیں ہے کہ اخلاقی قدر ہے, اس کے پیچھے ایک اخلاقی اصول کھڑا ہے, ایسے ہی کیپٹلزم کے پیچھے بھی اخلاقی اصول کھڑا ہے کہ آزادی ہونی چاہیے ہر بندے کو جو وہ کرنا چاہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات جی بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں نظام جو ہیں یہ رد عمل کا نتیجہ ہیں. رد عمل میں جو چیز آتی ہے وہ اپنی ایک پوری مہلت پوری کر کے مہلت وہ ختم ہو جاتی ہے. کیپٹلزم کمیونزم کا رد عمل ہے, وہ اس نے ڈیفینیٹلی اس ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ. یہ لاجیکل اگر آپ دیکھیں کہ یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہماری ریسنٹ ہسٹری میں, اس کا آغاز ہوا ہے دنیا کی یعنی ہسٹری میں انڈسٹریلائزیشن سے. یہ 19ویں صدی کے اوائل میں نمایاں ہوئی, اس کا پچھلے 200-300 سال سے جاری تھا. جتنے یہ تھے ہمارے آپ یہ کہہ لیں میسن تھے اور آئرن سمتھ تھے یا کارپینٹر تھے, یہی لوگ تھے. یہ جب ادھر رینیسانس جس کو وہ کہتے ہیں یا ریفارمیشن کا یہ چیز ہوئی, لوگوں کا ذہن فری ہوا تو لوگوں نے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا. اور لوگوں اب در حقیقت تو امریکہ جب 1776 میں واضح ہوا تو بہت بڑی زمین ملی, لوگ جاتے رہے, انٹریکشن بڑھا. انڈسٹریل ریولوشن کے آثار نمایاں ہوئے. 19ویں صدی میں 1830 میں مانچسٹر میں پہلا ریلوے پل بن گیا تھا اور باقاعدہ ٹرین سروس سٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد ملکہ وکٹوریہ کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی نمائش ہوئی 1851 میں. فرسٹ آپ کہہ لیں انڈسٹریل ایگزیبیشن ہوئی لندن کے, ایکسپو, فرسٹ ایکسپو آف دا ورلڈ 1851. تو اس میں یہ چیزیں بڑھتی گئیں اور اس کو بڑا خطرہ درپیش جب ہوا جب اسی زمانے میں 1848 میں کمیونسٹ مینیفیسٹو آیا. اس کے بعد وہاں برطانیہ میں تحاریک شروع ہوئیں, جیسے چارٹسٹ موومنٹ ہے جو کمیونزم جو اس کے خلاف تھی انڈسٹریلائزیشن کے, کہ اس نے بہت سارے انفرادی کارکنوں کا روزگار ختم کر دیا ہے. اور پھر جب اس وقت امریکہ میں سول وار ہوئی, اس کے بعد ماڈرنزم کی ٹریسز 1880 کی دہائی سے شروع ہو جاتی ہیں جب کیمرہ آیا اور لوگوں کے بعد لیئر آنی شروع ہوئی, دولت کی بہت زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو گئی. اور آپ جب اسی ساری صورتحال کو اس نے موضوع بنایا کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے, اور انہوں نے جو کمیونسٹ مینیفیسٹو اور اس سے پہلے سرمایہ اور پھر بعد والی کتابیں لکھیں, بڑا لمبا چوڑا ذخیرہ ہے ان کا. تو وہ سارا اس کے, اور جب نومبر 17 میں ریولوشن آیا تو یہ ویسٹ کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی تھا, جس کے فوراً بعد آسوالڈ اسپینگلر نے کتاب لکھی ڈکلائن آف دا ویسٹ. وہ اسی لیے تھا, اس کو اٹھانے کے لیے پھر ویسٹ نے جو ہے وہ اپنا ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیا اور ہر بندے تک صحت, تعلیم, علاج, معالجہ اور ساری ریاست کی سہولتیں پہنچائی گئیں تاکہ کمیونزم کو کنٹرول کیا جائے. اس کے لیے باقاعدہ پالیسی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد, جس کو ہم کنٹینمنٹ کے نام سے جانتے ہیں, کہ کمیونزم کو ہر قیمت پر ہم نے کنٹین کرنا ہے, یعنی اسے پھیلنے سے روکنا ہے. اس کے بعد جب وہ کمیونزم کا ختم ہوا تو آپ نے دیکھا 9/11 ہوا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اسی زمانے میں 89 میں نیو لبرلزم جس کو ریگنومکس کہتے ہیں, یعنی امریکن پریزیڈنٹ رونالڈ ریگن اور مارگریٹ تھیچر, ان دونوں نے مل کر, یعنی ان دونوں ملکوں نے انفیکٹ مل کر, لیڈر تو یہیں تھے, انہوں نے کہا جی کہ اب ہم ہائپر کیپٹلزم یا لبرلزم اور نیو لبرلزم کی طرف جائیں گے. یہ پوری دنیا میں اٹھا کے اپنا کمیونزم لے گئے. جو اس کے مظاہر تھے, خوشحالی, برانڈز اور ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجی اور مظاہر, وہ سارے ادھر چلے گئے اور چاہے انہیں خطرہ ہی کوئی نہیں رہا. تو یہ ابھی کوئی چیلنج آ جائے, فرض کریں مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں, یا ہم چائنا کو دیکھتے ہیں, یا ہم اب انڈیا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت بننے کی راہ پہ گامزن ہے, ابھی ریسنٹ سے جو کامیابیاں ہوئی ہیں. تو یہ سارا چیلنج جب آئے گا تو ڈیفینیٹلی آئیڈیالوجی میں بھی تبدیلی آئے گی. آخری بات یہ ہے کہ آئیڈیالوجی ہمیشہ, یعنی معلوم دنیا میں, ہماری جدید دنیا میں آئیڈیالوجی ہمیشہ معاشی مفادات کے تابع ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو ویسٹ کا جتنا بھی آپ فلسفہ پڑھ لیں وہ سارا یوٹیلیٹیرین فلسفہ ہے, افادی فلسفہ, اور وہ فلسفہ ہے ہی نہیں. وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اینڈ پہ رزلٹ نکالتا ہے کہ مادی ضروریات ہی سب کچھ ہے, اور ان کا فلسفہ انتہائی سطحی ہے, ان کی سائنس انتہائی توانا ہے, ٹیکنالوجی انتہائی توانا ہے, ان کا
مزاح انتہائی توانا ہے، ان کا میڈیا انتہائی توانا ہے. وہ جو پہلے آپ نے بات کی نا، میں ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھے تو کتابوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بالکل درست طریقہ ہے. کیپٹلزم یہی چاہتا ہے کہ کم سے کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ جاننے والے بن جائیں تاکہ آپ ان کے لیے زیادہ مفید ہو جاتے ہیں. اس وقت چونکہ وہ ڈومیننٹ ہیں تو امجد اسلام امجد کی نظم میں ہے، اس کا ایک مصرع ہی کافی ہے. وہ کہتا ہے کہ کلنٹن ٹھیک کہتا ہے، یہ اس زمانے میں تھی، کلنٹن ٹھیک کہتا ہے کہ یہ اس کا زمانہ ہے. جس کا زمانہ ہوگا، کچھ لوگ یہ ڈیفینیٹلی ایسے ہوں گے جو کہیں گے ٹھیک ہے وہ ڈومیننٹ ہے. میرے خیال میں تو اس بات پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کیپٹلزم کا کہ جو مجھے چاہیے وہ مجھے وافر مقدار میں مہیا کر رہا ہے. اس پہ الٹا میں اس پہ گلا کروں؟ مجھے سمجھ اس کا عملی ثبوت ہم خود دے رہے ہیں. عالم اسلام کے کروڑوں لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور ان کے سفارتخانوں کے بعد بڑی لمبی لائنیں لگی ہیں. عام زبان سے کہیں کسی ملک کے بارے میں کہ وہ مطلب مردہ باد، لیکن عملی طور پہ تو ہم وہیں جانا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ عملی طور پہ تھینک یو ہے. تھینک یو سے بھی آگے کی چیز ہے کہ ہم وہاں جا کے اسی یعنی کہ نظام کفر میں رہنا چاہتے ہیں یا بے دین نظام میں رہنا چاہتے ہیں، جس کو جو زبانی کلامی جس کو ہمارے وقت کنڈیم کر رہے ہیں. یہی تو منافقت ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں اٹھ رہے. آپ پھر اس کے مقابلے میں بہتر نظام لائیں. یعنی ہم سارے مسلمان یا دنیا کے ان کے علاوہ جو کیپٹلسٹ کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سامنے آئے، اپنا نظام دیں کہ آپ میں یہ مسائل ہیں، آپ کے نظریے میں یہ بنیادی خرابی ہے، وہ ہم نے دور کر دی ہے. تو اب آپ آئیں اور اب مطلب ہمارے نظام کو فالو کریں. نظام کو فالو کیا نہیں جاتا، نظام آپ کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. سر اس میں ایک بڑا اہم جو تھیم مجھے نظر آیا وہ چلڈرن ایکسپلائٹیشن بھی تھا، جس میں جو ونسٹن کے نیبرز ہوتے ہیں پارسنز، تو اس کی بیٹی اور بیٹا دونوں ان کے بچوں کی جو سپائی پولیس ہے اس کے اندر ہیں، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اور جب ونسٹن گرفتار ہوتا ہے اور وہ جیل کے اندر وہ ایک روم میں جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ ایک دن پارسن بھی وہاں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پارسن سے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ بنا، تم کیوں آ گئے؟ اس نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے سوتے ہوئے کو بات کہہ دی تو میری بیٹی نے مجھے تھاٹ کرائم کے انڈر تھاٹ پولیس کے حوالے کر دیا. تو اس حوالے سے میں آپ کا ایک کمنٹ اس پہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کل عموماً میں نے اپنے قریب بھی دیکھا ہے کہ بیٹا ایک پارٹی سے تعلق رکھتا ہوتا ہے اور والد اگر کسی دوسری پارٹی سے ہے تو ان کے درمیان وہ ایک ایسا کلیش ہوتا ہے، یہ جو تھاٹ کرائم کے سلسلے کا، کہ وہ والد کو ہر بات کو اس کی آئیڈیالوجی کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے. والد وہ ایک مورالٹی کے تحت یا ایک اخلاقی اقدار کے تحت اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ اپنے باپ کی ساری آئیڈیالوجی اس کی تھاٹ کے بالکل خلاف ہے. تو کیا یہ اسی قسم کا یہ ایک ڈیولپڈ کانسیپٹ نہیں ہے یہ آج کل کے جو ہم دیکھتے ہیں؟ بالکل. اس میں پہلے بات یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے بزرگوں کی نسل تھی اس کے سورسز آف ایجوکیشن اور تھے، سورسز آف کمیونیکیشن اور تھے، سورسز آف انسپیریشن اور تھے. ہماری جو نسل ہے، ہمارے جو بچے ہیں یا جو آج سے 20 سال پہلے کے مقابلے میں ابھی کی جو نسل جوان ہوئی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ذرائع سے اس کو معلومات یا علم یا ایکسپوجر آ رہا ہے. تو کلیش تو آنا ہی آنا ہے. کلیش اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ کی انسپیریشن ہی ایک جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ سے آ رہی ہے تو صرف آپ کا جسمانی تعلق ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، آپ فیملی ہیں، آپ باپ بیٹا ہیں، آپ ماں بیٹی ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی یہ فرق تو آئے گا. اور یہی کچھ مطلوب ہے. کیپٹلزم کی علز یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہیں. جیسا ہم نے بریو نیو ورلڈ میں دیکھا کہ سب کچھ آپ نے اچیو کر لیا، مسئلے سارے حل کر لیے، لیکن اس کی پرائس ان کا اپنا بندہ آلڈس ہکسلے کہہ رہا ہے کہ آپ نے فیملی کی قربانی دے دی، آپ نے ریلیجن کی قربانی دے دی، آپ نے اپنا موسیقی کی قربانی دے دی، آپ نے کلچر کی قربانی دے دی، آپ نے لٹریچر کی قربانی دے دی. ان ساری قیمتوں دینے کے بعد اگر آپ خوش ہیں تو اس کے نزدیک یہ خوشی نہیں ہے. اس لیے وہ مجبور ہوا کہ وہ ایک نئی دنیا کا آغاز کرے، بیوٹیفل نیو ورلڈ. یہاں پر جو بریو کا مطلب نوٹ کر لیجئے، یہ شیکسپیئر کا ایک پلے ہے دا ٹیمپیسٹ، اس میں سے یہ لائن لی گئی ہے اور یہاں پر بریو کا مطلب بیوٹیفل ہے. شیکسپیئر کے زمانے میں بریو خوبصورت بندے کو کہتے تھے، تو ہمارے دور میں ایک بہادر ہے. وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ایک نئی دنیا جو ہے وہ خوبصورت دنیا بنائیں جس میں یہ سارے علز نہ ہوں. تو یہ جو ایک کلیش آ رہا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہے، ہمارے شہروں کے اندر ہے، ہمارے فیملی کے اندر، ہر فیملی کے اندر یہ جو ایک ڈویژن پائی جاتی ہے، یہ باقاعدہ اس کے لیے گراؤنڈ بالکل کئی دہائیوں سے تیار ہو رہی تھی. اس کی یعنی سب سے بڑی چیز نظام تعلیم ہے اور کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں. یہ دونوں جب آپس میں ملے ہیں اور وہ پوری نسل انہوں نے کنڈیشن کر دی ہے. آپ ان کے ساتھ بحث کر کے دیکھ لیں. ہماری نسل بزرگوں کے آگے بول نہیں سکتی تھی، لیکن نئی نسل جو ہے وہ اس کو ہم نرم سے نرم الفاظ میں علم مینر کہہ سکتے ہیں، بدتمیز کہہ سکتے ہیں، جارحانہ گستاخی والا انداز ہے ان کا، اور یہ ہر جگہ ہے. اور ابھی تو آنے والے دنوں میں آپ اس میں شدت دیکھیں گے.
کیونکہ یہ کم تو ہو نہیں رہا, تو پھر یہ کانفلکٹ کیا پارسن والی سچویشن بنے گا جس طرح اس کی بیٹی اسے ہی پکڑوا دیتی ہے, کوئی اس طرح کا سین, کیونکہ کم نہیں وہ تو ایک خیالی ہے نا, اس حد تک تو یہ شاید ممکن نہ ہو, لیکن یہ جو آپ نے سیناریو بیان کیا یہی بڑھ سکتا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ویسٹ میں تو ایسا ہے نا, مطلب مس جینڈر اگر آپ پرناؤنس کر دیں تو وہ کروا سکتے ہیں, اور ایسے کیسز ہوئے ہیں ویسٹ میں. نہیں 911 جو ان کا ہیلپ لائن ہے اس پہ آپ اپنے باپ کی ماں کی شکایت بھی کر سکتے ہیں کہ یہ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں مینٹلی, میرے لیے یہاں رہنا مشکل بنا رہے ہیں. تو یہ وہاں تو ہے, اور یہاں پہ بھی اب آپ دیکھیں کہ اولاد جو ہے وہ اپنی مرضی کرتی ہے. ہمیں کہتے ہیں پتر ڈاکٹر بننا ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, وہ کوئی بھی آپ کہہ دیں, یا وہ جس طرح کے آپ کے دینی شاعر کے لیے ان کی سختی ہوتی تھی صبح اٹھو نماز پڑھو یہ کرو. اب آپ اپنے بچوں کو مجھے بتائیں کتنے لوگوں کے بچے جو ارلی مارننگ اٹھ کے یعنی نماز باقاعدہ پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں. ہماری پوری نسل کی عادت تھی کہ یہ سارے پڑھتے تھے, اور پھر وہ اور انکریج کیا جاتا تھا کہ آپ مزید تلاوت بھی سیکھیں, تجوید کے ساتھ آپ کوئی صورتیں حفظ بھی کریں, اور لوگ اپریشیٹ کرتے تھے اگر کوئی بچہ کہتا تھا کہ آپ حفظ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ ہوں. تو یہ آج کی نسل, میں جب میرا مشاہدہ ہے سوائے اسکول کالج جانے کے دنوں کہ میں نے کسی بچے کو جلدی اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں. تو یہ کلچر تو اس طرح سے تبدیل ہوا ہے. آپ کے پاس ایک ٹی وی تھا, اب آپ کے پاس تفریحات کے اتنے ذرائع ہیں کہ اگر آپ شعوری طور پر جھٹکے سے اپنے آپ کو ان سے آزاد نہ کریں, اب نہیں ہو سکتے. بے شمار ایسی تفریحات ہیں جو آپ کو رات دیر تک جگائے رکھتی ہیں, ویکنڈ پہ دیر تک جگائے رکھتی ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تفریح کر رہے ہیں. تو یہ در حقیقت اپنے بچوں کو ہم ایک ماڈل دے رہے ہوتے ہیں اپنی شکل میں کہ آپ بھی ایسے ہی کریں. وہ کرتے ہیں, ہم روک ہی نہیں سکتے. بس لاسٹ کمنٹ کر دیں ٹوٹلیٹیرینزم پہ. جی بالکل, آج کا امپورٹنٹ جو ٹاپک تھا وہ ایسے ناول تھے انگریزی ادب کے 3 معروف, جس میں ہم نے یہ بتایا کہ آمرانہ حکومتیں کیا ہوتی ہیں, چاہے وہ ڈکٹیٹوریل رجیم ہو یعنی کمیونزم, یا وہ حد سے زیادہ فری اسٹیٹ ہو جیسے کیپٹلزم ہے. اور اس میں فرضی ریاستیں ہمیں دکھائی گئیں, اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں بھی ہم یہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف فزیکل سپریشن کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کیا گیا, اور دوسری طرف ٹیکنالوجی اور فیسلٹیز کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کیا گیا. اس کی اپلیکیشن ہم اپنی سوسائٹی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کشمکش ہر وقت جاری ہے. جو معاشرے کے زور آور لوگ ہیں, جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں, اپنے زمانے کے جدید ترین ٹیکنالوجیکل وسائل ہوں یا ہیومن ریسورسز ہوں یا اس طرح کے دیگر ریسورسز ہوں, تو وہ سارے عام آدمی کے لیے ایک پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ اس کی سوچوں تک کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس سارے فینومینا کو سمجھا جائے, اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کیا جائے, اور ایک ایسی باشعور سوسائٹی ڈیولپ کی جائے جس کا آغاز نوجوانوں سے ہوتا ہے کہ وہ اس کا مثبت استعمال کریں, اور اس سے ایک وہ فائدہ لیں جس سے ان کی ذات, ان کی فیملی, ان کا ملک, ان کا معاشرہ وہ فائدہ اٹھا سکے. مقصد لٹریچر کا یہی ہوتا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ آپ چیزوں کو سمجھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا جو میسج ہے وہ آپ کے اندر اتنا رچ بس جائے کہ آپ اس کا خود نمونہ بن جائیں. میں المورد کا اور شاہ زمان صاحب کا, المورد بک کلب کا اور آپ سب کا بے حد ممنون ہوں کہ ان موضوعات پہ بات کرنے کا آپ نے ہمیں موقع دیا. اور یہ بڑے امپورٹنٹ ناول تھے لٹریچر کے, اور اس طرح کی اگر گفتگو ہوتی رہے اور یہ پھیلتی رہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہم سب کی طرف سے ہوگی. آپ کا بہت شکریہ.